الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، حضور نے فرمایا لوگ کانے ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں نا، ایسے ایک ایک انسان اس کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، اس کی صلاحیتیں دنیا پہ لگیں گی تو تباہ ہو جائیں گی اور دین پہ لگیں گی تو قیمتی بن جائیں گی۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ سب تاجر تھے، دکاندار تھے، انہوں نے اپنی صلاحیتیں جب دین پر لگائیں تو قیامت تک کوئی ان کی مثال بھی نہیں پیش کر سکتا۔ یہ تو بہت بڑی ہستیاں تھیں۔ بعد میں جو آئے معاذ بن جبل وغیرہ، بعد میں مدینے میں جو آئے انصاری نوجوان، حضرت عمر فرماتے تھے عاجزت النساء ان یلدن مثل معاذ، اللہ کی قسم قیامت تک عورتیں معاذ بن جبل جیسا بیٹا پیدا ہی نہیں کر سکتی۔ اتنا اونچا ایمان، اتنا اونچا۔ 5 باتیں معاذ بن جبل میں خاص تھیں، جن کو آپ نے یمن بھیجا تھا، ان میں 5 باتیں تھیں۔ سب سے بڑے عالم تھے، آپ نے فرمایا تھا میری امت کے علماء کا جھنڈا قیامت کے دن معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا، اور انصار مدینہ میں سے سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان تھے، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے بڑے عالم، سب سے زیادہ سخی اور سب سے بڑے بہادر، فوج میں ہمیشہ جرنیل، فوج میں بھی جرنیل ہیں، اور سب سے بہترین اخلاق والے۔ ان کو یمن بھیجتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ واپسی پہ ملاقات نہیں ہوگی، خبر میری پر قبر پہ سے گزرو گے۔ اب وہ بھی رو رہے ہیں، بیوی بچے چھوڑنے تو آسان تھے، حضور کی جدائی مشکل تھی۔ آپ نے آخری جملہ جو ان سے فرمایا، جاتے ہوئے فرمایا کہ آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو تقوی اختیار کرنا، ان اول الناس بیوم القیامت المتقون، قیامت کے دن میرے قریب متقی لوگ ہوں گے، میرے رشتہ دار میرے دائیں بائیں نہیں ہوں گے، متقی لوگ میرے قریب ہوں گے۔ ایک آدمی، ایک صحابی جاتے تھے، پورا ملک بدل جاتا تھا۔ اور یمن والے کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل نے یمن میں آ کر جو پہلی اذان دی تھی وہ ہمارے دل میں ہی اتر گئی تھی، موت تک ان کے ساتھ رہے۔ صحابی ہیں، صلاحیتیں پیدا کی ہیں، شاگرد ہیں۔ ایک شاگرد ایسا تھا، ابو عبیدہ بن جراح، ایک صحابی، پورے شام کے گورنر، فوج کے، وہ جس دن ان کا انتقال ہوا تو ان کے نائب معاذ بن جبل ہی تھے۔ انہوں نے ان کے جنازے پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو کہا کہ لوگوں، آج تمہیں ایک ایسے امیر کے مرنے کا صدمہ پہنچا ہے کہ اللہ کی قسم قیامت تک اس جیسا امیر کسی کو نہیں ملے گا۔ امیر تو بہت آئیں گے، بہت امیر ہوں گے دنیا میں، لیکن اس جیسا امیر اب قیامت تک نہیں آئے گا۔ ان لوگوں کو کہا کہ میں وجہ بتاتا ہوں، میں وجہ ویسے ہی نہیں کہہ رہا، نیکیوں میں سب سے آگے، گناہوں میں یہ سب سے دور، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سب سے تیز، اللہ کو سب سے زیادہ راضی کرنے والے، اور امت کے سب سے زیادہ خیرخواہ، اور ایسے یہ ان کی ساری صفات گنوائی۔ حضرت عمر بہت روتے تھے کہ مجھے دنیا میں ابو عبیدہ جیسے آدمی کہاں سے ملیں، ایسے شاگرد تیار کیے تھے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ایک ایک آدمی پر محنت کرنی ہے۔ 5 بھائی ہیں، 5 کو ہمیں ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ کس کے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں، کل کو وہ آپ سے زیادہ کام لے۔ کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں جن کو کسی نے لگایا، وہ لگانے والوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ رب مبلغ اوعى من سامع، بہت سارے شاگرد استادوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اس لیے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب فرماتے تھے، میرے سے اللہ نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو، تو میں کہوں گا عبد الوہاب کو لے کے آیا ہوں، یہی لے کے آیا ہوں، یہ میری بخشش کے لیے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس لیے تیار کرنا آدمی، ہم تو کسی کی کمائی ہیں، ہماری کمائی وہ ہوں گے جن کو ہم نے تیار کیا۔ محنت سماجت کرنا، لوگ آسانی سے نہیں نکلتے، زور لگانا پڑتا ہے۔ جتنا زور لگاؤ گے اتنا اللہ سے تعلق بن جائے گا۔ زور ادھر لگا رہے ہیں، تعلق وہاں بن، کہ اللہ کا محبوب وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، نہیں خالی بیان کر کے مطمئن نہیں ہوتا۔ ایک ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک، صبح کو ہم نے بیان کیا تھا، پھر یہ کیا تھا، پھر شام عصر کے بعد گشت کیا تھا، مغرب کے بعد بیان کیا تھا، اب استغفار پڑھ کے سو جاؤ۔
ان اعمال کا مقصود کیا تھا؟ یہاں کی ساری دینی کمزوریاں ختم ہو جائیں جو ہماری تشکیل ہوئی ہے. ایک ایک صحابی گئے، پورا ملک بدل گیا. ہمارے جانے سے ایک بستی میں تو فائدہ ہو. حضرت عمر نے ایک دفعہ 4 صحابی بھیجے تھے، 4 صحابی، اور ساتھ خط میں لکھا کہ میں 4000 آدمی بھیج رہا ہوں، ان میں سے ایک 1000 کے برابر ہے. ایک علاقے میں 2 آدمی بھیجے اور خط میں لکھا کہ 2000 آدمی بھیج رہا ہوں، ان میں سے ایک 1000 جتنا کام کرتا ہے. ہم اللہ کرے 2 جتنا کام تو 1 جتنا تو کر لیں. وہ ایک آدمی 1000 جتنا کرتا تھا. ایک کو بھیجا اور اس کے ساتھ خط میں لکھا کہ یہ 10,000 کے برابر ہے. حضرت خالد بن ولید نے مدد مانگی تھی، ایک ہی آدمی بھیجا، ایک ہی آدمی، یہ 10,000 کے برابر. اور انہوں نے کہا تو کیا کرے گا؟ ان کا جب وقت آ جائے گا تو آپ دیکھ لینا کیا کرتے ہیں. مفتی حبیب الرحمان صاحب نے مکمل ہدایات اللہ کے راستے میں نکل کر کیسے امور سر انجام دینے ہیں، کیسے کام کرنا ہے، تبلیغ کا مکمل ہدایات، تبلیغ کی ہدایات 2 گھنٹے مکمل بیان کی ہے. سماعت فرمائیں اور بتائیں کمنٹ میں کہاں سے سن رہے ہیں. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ کے راستے کا یہ سفر دنیا کے عام سفروں کی طرح نہیں ہے. دنیا کے عام سفر جب ختم ہو جاتے ہیں تو ان کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں. اس سفر کے اثرات موت تک نہیں، قیامت تک نہیں، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گے. بار بار اللہ جل شانہ ہمیں بلائیں گے کہ آؤ تم نے میرے لیے سفر کیا تھا، آؤ پھر اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں. پھر بلائیں گے، پھر بدلہ دیں گے، پھر بلائیں گے، پھر بدلہ دیں گے. دنیا کی ساری محنتوں کا بدلہ ایک دفعہ ملتا ہے. گندم لگائی، کاٹ لی، اگلے سال پھر ساری محنت کرنی پڑتی. چاول لگائے، کاٹ لیے، پھر ساری محنت کرنی پڑے گی اگلے سال. دنیا کی محنتوں کا بدلہ ایک دفعہ ملتا ہے، وہ بھی یقینی نہیں ہے، لیکن ایمان اور اعمال کی محنت کا بدلہ، ایک ایک عمل کا بدلہ لاکھوں کروڑوں دفعہ اللہ دیں گے اور بہت زیادہ دیں گے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صبح یا ایک شام صرف اللہ کے راستے میں لگانا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے. دیکھیں جیسے کسی کو ہم کہیں کہ ہمارے ساتھ ایک سے روزہ لگاؤ، آپ کو ایک نئی گاڑی دیں گے تو سارا لاہور تیار ہو جائے گا. حالانکہ ایک گاڑی تو کچھ بھی نہیں. اللہ کیا وعدہ کر رہے ہیں؟ پورے لاہور کی گاڑیاں، پورے پنجاب کی، پورے پاکستان کی، پورے بر اعظم ایشیا کی، جس میں جاپان بھی ہے، پورے بر اعظم ایشیا، چین، جاپان، یہ سارے، صرف یہی نہیں، 6 بر اعظموں کی ساری گاڑیاں، سارے جہاز، ساری فیکٹریاں، سارا سونا چاندی کسی کو مل جائے، اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام کا اجر اس سے بھی زیادہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ 2 بھائی ہیں، ایک بھائی بس اس کی ترتیب یہ ہے کہ دن کو ہمیشہ روزہ، رات کو نماز، دن کو روزہ، رات کو نماز، اور دوسرا بھائی کیا کرتا ہے؟ وہ فرض نمازیں پڑھ کر، سنتیں پڑھ کر لوگوں کو نیکی کی باتیں سکھاتا ہے. ان دونوں میں سے بہتر کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز پڑھ کر یہ جو دوسرے والا ہے، لوگوں کو اچھی باتیں سکھانے والا، اس کو پہلے پر اتنی فضیلت ہے جتنی مجھے تم میں سے ادنا پر ہے. پھر ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس مال ہے، اگر وہ مال میں خرچ کر دوں، خود نہ جاؤں،
آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سارا مال بھی خرچ کر دو اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی نیند کے برابر بھی اجر نہیں ملے گا۔ اپنی جان اپنا مال لے کر نکلنا، خود اللہ کے راستے میں اپنی جان اپنا مال۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹنیاں پیش کی ہجرت کے سفر میں، یہ ایک آپ کے لیے ایک میرے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے نہیں لوں گا، پیسے دے کر لوں گا۔ تو وہ تو مزاج سمجھتے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پیسے دے کر، 400 کی آئی ہیں آپ۔ تو ہجرت کے سفر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہدیہ بھی قبول نہیں کیا، اپنی جان اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلنا، اور پھر اس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے، اور ایک ایک قدم چلیں گے اللہ کے راستے میں، جتنا پیدل چلنا پڑے گا ہر قدم پر 700 نیکیاں ملیں گی، 700 گناہ معاف ہوں گے، 700 درجے بلند ہوں گے، 700 درجے بلند ہوں گے۔ اللہ کے راستے کا یہ اجر ہے، ہم یہاں کا نہیں کہہ رہے کہ رائیونڈ کا اتنا اجر ہے۔ کل ایک ساتھی مجھے کہنے لگے کہ آپ نے کہا کہ یہاں آ کر اتنا ثواب ملتا ہے، ہم کوئی رائیونڈ کی فضیلت تھوڑی لوگوں کو بتا رہے ہیں، ہم تو اللہ کے راستے کا اجر بتایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی یہ فضیلت آئی ہے، وہ چاہے رائیونڈ ہو چاہے کوئی بھی جگہ ہو، جہاں بھی تشکیل میں ہو، جب اللہ کے راستے میں ہیں تو جہاں پر بھی ہوں گے تو وہ اجر ملے گا۔ اور اجر تو بہت ہے، ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو جسم پھرتا رہے گا، خدا نے خواستہ اگر کسی گناہ کی وجہ سے دوزخ میں چلا بھی گیا تو دوزخ کی آگ اس پر اثر نہیں کرے گی۔ جیسے حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ حافظ قرآن اگر گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلا بھی گیا تو دوزخ کی آگ اس پر اثر ہی نہیں کرے گی کہ اس کے اندر تو قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، چلو پھر نکال دو۔ ایسے ہی اللہ کے راستے میں نکلنے والا بھی اللہ کے راستے میں پھرنا، تو اجر تو بہت ہے، لیکن ہم نے ہر وقت یہ سامنے رکھنا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نکلے ہیں وہ بھی حاصل ہوا ہے یا نہیں۔ ہمارے نکلنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ 6 نمبر، تبلیغ میں 6 نمبر ہیں، 6 صفات، یہ 6 صفات ہیں، ان 6 صفات کی حقیقت اللہ مجھے نصیب فرما دے۔ حضرت جی فرماتے تھے کہ ابھی تک تبلیغ کا کام شروع نہیں ہوا، ابھی تو ہم آدمی تیار کر رہے ہیں۔ جیسے آپ اپنی تجارت کسی تاجر کے حوالے کر کے جاتے ہو، عام آدمی کو دو گے تو خراب کر دے گا، اپنی کھیتی کسی زمیندار کے حوالے کر کے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے حقیر اور ذلیل کام یہ بھی جو پہچانتے ہیں جانتے ہیں ان کے حوالے کیے جاتے ہیں، تو پھر نبیوں والا کام، اس لیے ابھی تو ہم آدمی تیار کر رہے ہیں، محنت شروع نہیں ہوئی، محنت کی محنت کر رہے ہیں۔ محنت تو اس دن شروع ہوگی جس دن ان پھرنے والوں میں ان 6 صفات کی حقیقت پیدا ہو جائے۔ یہ 6 نمبروں کی حقیقت جب ہمارے اندر آ گئی تو پھر اللہ جل شانہ 1000 سال پہلے مسلمان جن عزتوں میں تھے وہ عزتیں ہمیں نصیب فرمائیں۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنا، اب سب سے پہلے اجر تو اس کا بہت ہے، لیکن نیت صحیح ہو، ہر کام صحیح ہو۔ نیت کیا کرنی ہے نکلنے سے پہلے کہ اللہ کے راستے میں نکل رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ والی محنت کو سیکھنے کے لیے، اپنے آپ کو سیکھا ہوا نہیں سمجھنا۔ جو طالب علم سیکھنے والا ہوتا ہے اس کی غلطیاں معاف ہوتی ہیں، اور جو اپنے آپ کو سیکھا ہوا سمجھے اس کی پھر غلطیوں پر پکڑ ہوا کرتی ہے۔ تو ہم تو سیکھنے والے، کہاں نبیوں والا کام اور کہاں ہم۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن پر اللہ نے یہ کام کھولا تھا، وہ فرمایا کرتے تھے آخر وقت میں کہ مجھے جتنا بتایا گیا اس کام کے بارے میں اللہ کی طرف سے، میں اس کا 100واں حصہ ہی سمجھ سکا ہوں، پھر جتنا میں سمجھ سکا ہوں اس کا 100واں حصہ تمہیں بتا سکا ہوں، اور جتنا تم سمجھ سکے ہو اس کا 100واں ہمارے تک تو پتہ نہیں کتنا حصہ پہنچا ہے۔ تو ہم تو سیکھنے والے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، جس محنت سے دین زندگی میں آتا ہے۔ ایک تو دین کتابوں میں ہے، ساری دنیا کہتی ہے کہ جو دین کتابوں میں ہے وہ تو بہت اچھا ہے، لیکن جو زندگی میں ہے تمہاری وہ نہیں ہے۔ تو وہ محنت جس سے یہ دین زندگیوں میں آ جائے، ایمان اور اعمال زندگیوں میں پیدا ہو جائیں، یہ وہ محنت ہے حضور صلی اللہ، جیسے ایک تجارت کی محنت ہوتی ہے، ایک کھیتی باڑی کی محنت ہے، ایک ہدایت کی محنت ہے۔ ہدایت کا نور آئے گا تو آدمی پورے قرآن پر چل سکے گا، اللہ کے حکموں پر چل سکے گا۔ ہدایت کا نور نہیں ہے تو نہیں چل سکتا۔ تو یہ ہدایت کی محنت ہے، اس کو سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور ختم نبوت کی وجہ سے جو عظیم ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر ڈالی ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بس نیتیں صحیح کرنا، ہر عمل سے پہلے ہم نیت ٹھیک کیا کریں، کیونکہ نیت سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ اگر عمل صحیح نہیں ہے تو اگر نیت صحیح نہیں ہے تو بڑے بڑے اعمال بھی مردار شمار ہوتے ہیں، جیسے مرا ہوا جانور۔ شہید اور سخی اور بڑے عالم کو دوزخ میں شروع میں ڈالا جائے گا جن کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ ساری زندگی دین پڑھایا اس لیے کہ لوگ اچھا کہیں تو کہیں گے اس کو سیدھا لے جاؤ گھسیٹ کر۔ تو نیت صحیح، رب عمل صغیر تکبرہ النیہ، چھوٹے چھوٹے عمل نیت صحیح ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں بہت بڑے شمار ہوتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں ہدایات میں، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہر عمل سے پہلے نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، دل کا ارادہ۔ نماز سے پہلے نیت ٹھیک کر لے، کھانے سے پہلے نیت ٹھیک کر لے، وضو سے پہلے نیت ٹھیک کر لے، 1 سیکنڈ لگتا ہے، نیت صحیح کر لے۔ دعوت دینے سے پہلے نیت صحیح کر لے، بازار جانے سے پہلے، خدمت سے پہلے، تلاوت سے پہلے، ذکر سے پہلے، ہر عمل سے پہلے نیت ٹھیک کرنی چاہیے۔ تو نیت کو ٹھیک بھی کرنا ہے اور نیت کو وسیع بھی کرنا ہے۔ بہرحال نیت صحیح کر کے پھر ہم یہاں سے چلیں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جلدی جانا چاہیے، 12 بجے انشاءاللہ دعا ہو جاتی ہے۔ اور ظہر کی نماز تو آج کل گرمیاں ہیں نا، ظہر کی نماز 2:30 بجے ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اللہ کے نبی نے کہ ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، تھوڑا ٹھنڈا، گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ تو 2:30 بجے نماز ہوتی، تو اس لیے 2:30 تو بہت دیر سے بجتے ہیں۔ ہم ظہر تک انتظار کریں تو بہت نقصان ہو جائے گی، دیر ہو جائے گی۔ اس لیے چل پڑیں کہ لاہور جا کے پڑھیں گے ظہر، یا ادھر آگے جا کر پڑھیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 12 بجے وقت داخل ہو گیا ہے، جہاں تک مسجد کی حد ہے اس سے باہر مسجد میں دوبارہ جماعت نہیں کرانی چاہیے۔ مسجد میں بار بار جماعتیں کراؤ تو جماعت کی اہمیت فوت ہو جاتی ہے۔ ہمارے بڑوں نے، امام صاحب نے جو نماز کی جو تحقیقات اور جو باریکیاں اور جو نماز کے جو مسئلے ہمیں بتائے ہیں، پوری کائنات میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی۔ انہوں نے فرمایا کہ مسجد میں دوسری جماعت نہیں، باقی جگہوں پہ آپ جاؤ گے، خیر کوئی ہم یہاں اس وقت فضیلت قائم کرنی مقصود نہیں ہے، لیکن وہاں آپ جاؤ گے تو کسی بھی جگہ پوری دنیا میں جاؤ، کوئی بھی پڑھ رہا اس کو کونی مار کر اس کے پیچھے نیت بند، 1 2 3 4 5واں 10واں سارا دن جماعت ہوتی رہتی۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ جماعت کی تو اہمیت ہی ختم ہو جائے گی، اس لیے جماعت تو ایک دفعہ ہوتی ہے۔ ہاں کسی نے جانا ہے تو مسجد کی حدود سے باہر کر لیں۔ تو اس لیے مسجد کی ایسے ہی کہیں ہم پہنچیں تو مسجد کے اندر دوبارہ جماعت ایک تو اسٹیشن ہوتا ہے یا اڈا ہے، وہاں تو جماعتیں ہوتی رہتی، اسٹیشن ہے، اڈا ہے، مسافر خانہ ہے، اور محلے کی مسجد ہے اس میں ایک ہی جماعت ہوتی ہے۔ ہم بھی بعد میں پہنچے تو پھر یا تو مسجد کے باہر کرائیں یا اپنی پڑھ لیں۔ اس طریقے سے ہم یہاں سے جلدی روانہ ہوں۔
اگر آپ کو شام کی ٹکٹیں ملی ہیں کہ ٹرین کی ٹکٹ شام کی ملی ہے تو پھر شام تک بھی یہاں نہیں ٹھہرنا، جلدی روانہ ہونا ہے۔ باہر محلے کی بہت ساری مسجدیں ہیں، کسی مسجد میں ہم چلے جائیں، باہر کسی محلے کی مسجد میں، وہاں تعلیم شروع کر دیں، گشت شروع کر دیں، مشورہ شروع کر کے اعمال شروع ہو گئے۔ یہاں تو ہم ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، تو ہم یہاں سے جلدی روانہ ہو جائیں۔ ادھر محلے ہیں، اس طرف محلے ہیں، کسی بھی محلے میں جا کر مسجد میں اپنا کام شروع کر دیا۔ جب ٹرین کا وقت آئے گا تو اسٹیشن پر چلے جائیں گے۔ پہلے سے اسٹیشن پر گئے تو نقصان ہی ہوگا۔ نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ یہاں سے جاتے ہوئے نظروں کی حفاظت، نظر نیچی ہو۔ آپ ایمان والوں کو فرما دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھا کریں، اللہ نے فرمایا۔ تو نظر ہمارا جو اللہ سے تعلق ہے اور جو ایمان کی کیفیات ہیں، اس کو سب سے زیادہ نقصان نظر کے غلط استعمال سے ہوتا ہے۔ نظر کا غلط استعمال یہ آدمی کو اللہ کی نظروں میں ذلیل کر دیتا ہے۔ اپنی نماز کو خوبصورت بنانا ہے تو نظر کی حفاظت کرنی ہے، زبان کی حفاظت کرو، نظر کی حفاظت کرو، پھر نماز آپ کی قیمتی بنے گی۔ ایک دفعہ کسی نامحرم کو دیکھا، ویسے دیکھو یا موبائل میں دیکھو، ایک دفعہ دیکھا تو تمہاری آنکھوں نے، حضور نے فرمایا، زنا کر لیا۔ اس کی آواز بھی سن لی تو کانوں نے بھی زنا کر لیا۔ اس لیے گناہوں سے بچنا، ہم علاج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ علاج میں دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ علاج میں ایک تو دوائی کھانا ضروری ہوتا ہے۔ ایک آدمی دوائی نہ کھائے تو بڑے سے بڑے ہسپتال میں بھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں کی دوائی کیا ہے؟ یہاں کی دوائی اجتماعی اعمال اور انفرادی اعمال ہیں۔ اجتماعی اعمال کیا ہیں؟ روزانہ کا مشورہ، یہ نہیں کہ چند ساتھی بیٹھ، پوری جماعت، ہر ساتھی فکر مند ہو کر اس میں بیٹھے۔ روزانہ کا مشورہ مضبوط ہوگا تو کام مضبوط ہوگا، مشورہ کمزور ہوگا تو کام بھی کمزور ہوگا۔ روزانہ کا مشورہ ایک، اور روزانہ کا تعلیم کا حلقہ، روزانہ کا عمومی گشت، روزانہ کا بیان، یہ، اور پانچویں چیز ساری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، چلہ تکبیر اولیٰ کا بھی چلہ ہو، 3 چلے تکبیر اولیٰ کے بھی 3 چلے۔ ایک نماز کی تکبیر اولیٰ دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، تو اور نوافل بھی پڑھتے رہنا چاہیے مغرب کے بعد، جو بھی، جب اجتماعی عمل نہ ہو تو اللہ سے تعلق بنے گا تو اللہ کام لیں گے۔ امام ابو یوسف، یہ بڑے بڑے امام روزانہ 200-300 نفل پڑھ لیتے تھے۔ اب وہ تو قرآن سے مسئلے نکالتے تھے، تو کوئی آدمی یہ کہے کہ اتنے گھنٹے نفلوں میں گزارے، اس کی بجائے بھی مسئلے نکالتے رہتے کہ نہیں، وہ جو قبولیت ہوئی ہے انہی نفلوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو نماز کے اندر، اور پھر اس کے بعد صلاۃ التوبہ پڑھیں گے تو صلاۃ الحاجت سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایک صلاۃ الحاجت ہوتی ہے، کوئی ضرورت ہے، حاجت ہے، حاجت کی نماز پڑھو، اور ایک صلاۃ التوبہ ہے، توبہ کی نماز پڑھو گے تو صلاۃ الحاجت سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے سفر سے پہلے بھی 2 رکعت پڑھنی چاہیے، سنت ہے ہمیشہ سفر سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو گھر سے چلتے ہوئے 4 رکعت نماز، 2 رکعت نماز بھی آتا ہے، پڑھ کے چلے گا تو گھر والوں کو اس کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ وہ سال لگانے چلا جائے تب بھی نہیں محسوس ہوگی۔ 7 ماہ کے لیے چلا گیا، گھر سے نماز پڑھ کر چلا تھا، واپس آنے تک اللہ گھر والوں کو کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ اس طریقے سے پڑھ کر چلنا، دعائیں پڑھ کر شروع کرنا سفر۔ ہر موقع کی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، جیسے فرمایا رات سوتے ہوئے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔
یہ دعا سکھائی. اس کا مطلب اتنا زبردست ہے کہ آدمی حضور پر قربان ہو جائے. بس دعائیں سکھائی. آپ کے امت پر جو بے شمار احسانات ہیں ان میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے امت کو اللہ سے مانگنا سکھایا. اللہ سے مانگو. سائل اللہ لا یخیب. اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. تقدیر جو اللہ نے ہمارے بارے میں لکھ دیا ہے اس کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے. حدیث میں آتا ہے کہ تقدیر بھی بدل جائے گی دعا کی طاقت سے. دعا اور دعا تو جس کو دعا کی توفیق مل گئی اس کو ساری خیروں کی توفیق مل. اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ کبھی خالی واپس نہیں لوٹاتے. بندے کی دعاؤں کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ قیمتی چیز کوئی بھی نہیں. پھر کل بھی عرض کیا تھا کہ مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی, داعی کی دعا رد نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا فرعون کے پاس جاؤ, کوہ طور پر تھے, وہیں کھڑے کھڑے 4 دعائیں مانگی. رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرا سینہ کھول دے. اس کام کے لیے تو بڑا سینہ چاہیے, ہر ایک کو برداشت کرنا, ہر ایک کو لینا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. کام آسان کر دے. آپ آسان کر دیں تو اللہ کی مدد ساتھ ہو تو آدمی پہاڑ کو بھی ہلا سکتا ہے, اور اللہ کی مدد نہ ہو تو پتے کو بھی نہیں ہلا سکتا, اپنے بیٹے کی بھی تربیت نہیں کر سکتا. اور تیسری دعا یہ مانگی کہ میری زبان کی گرہ ٹھیک کر دیں. وہ اٹکن تھی وہ فوراً ٹھیک ہو گئی. چوتھی دعا یہ مانگی, چوتھی دعا بہت عجیب مانگی کہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دے. کہتے ہیں دنیا میں کسی انسان نے کسی کے لیے اتنی بڑی دعا کبھی نہیں مانگی جتنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگ لی. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا. یہ دعا مانگ لی. بس اب چونکہ دعوت کے کام کے لیے تشکیل ہو گئی تھی کہ جاؤ, تو اللہ جل شانہ نے 1 سیکنڈ میں فرمایا اوتیت سؤلک یا موسیٰ, ساری قبول ہیں, جاؤ کام پر. ساری آپ کے بھائی کو ہم نے نبی بنا دیا, ہوں گے آپ کے تابع. اور چھوٹے نبی, آپ بڑے نبی. حالانکہ ان کی زبان میں لکنت تھی, ان کا وہ بہت فصیح بیان کرتے ہیں, تو بیان کو اللہ نہیں دیکھتے. تو بس وہ چھوٹے ہیں, آپ بڑے نبی ہوں, تو اندر کی کیفیات ہوتی ہیں. اس لیے بس تو دعا فوراً قبول ہو گئی. ہم بھی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, اللہ کے راستے میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں, مسافر کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. تو اپنے سارے مسئلے حل کروا کے آئیں گے نا. انسانوں کے لیے بہت سارے کام ناممکن ہوتے ہیں, لیکن اللہ کے لیے کوئی کام ناممکن. ابراہیم علیہ السلام کو جب دوسرے بیٹے کی بشارت دی, اسحاق کی, پہلا بیٹا ہوا تھا 86 سال کی عمر میں, دوسرا بیٹا فرشتے آئے کہ آپ کا دوسرا بیٹا ہونے والا ہے, پہلی بیوی سے, سارا پرانی بیوی جو شروع سے بیوی تھی, تو ان کی بیوی نے زور سے منہ پہ تھپڑ مارا. فسکت وجہها وقالت عجوز عقیم, میں بانجھ ہوں, بڑھیا ہوں, 100 سال عمر, 100 سال. اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا, میں بچہ جنوں گی. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. بڑھیا ہو گئی, ایک دانت بھی باقی نہیں. خامن بھی بوڑھا ہے ابراہیم, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتوں نے آگے سے کہا اتعجبین من امر اللہ, اللہ نے حکم دیا ہے, اس کے حکم پر تعجب کرتی ہے کہ اللہ کے حکم پر تو تعجب نہیں ہو, کیسے ہی دے دیں گے. زکریا علیہ السلام ایک دانت بھی نہیں, بڑھاپے میں بیٹا مانگا, اللہ بیٹا دے دے, کہ دیں گے, نبی ہوگا, سردار ہوگا, بڑی شان والا ہوگا. تو فوراً خود ہی کہنے لگے اللہ کیسے ہوگا, کیسے ہو جائے گا. کہ خلقتک ولم تک شیئا, تمہیں بھی تو پیدا کیا, تم کچھ بھی نہیں تھے, ایسے ہی وہ بھی پیدا کر دیں. کہ میں جوان ہو جاؤں گا, کہ نہیں ایسے ہی ہو جائے گی.
مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا, پھونک مار دی کہ تمہارے پیٹ میں بچہ چلا گیا. کہ یہ کیسے ہوگا, مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا. کہ کس نے کہا ہے؟ قال ربک هو علی هین, آپ کے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ تو بہت آسان ہے, بغیر باپ کے بھی بچہ دے دیں گے. ہو گیا بچہ. پھر وہ ایک دن کے بچے سے بلوایا. قوم نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے, بغیر شادی کے بچہ کیسے ہو گیا؟ تو حکم تھا کہنا کہ بچے سے پوچھو, کہ بچے سے پوچھو, کہ ابھی تو اتنا سا بچہ ہے. اور بچے نے بولنا شروع کر دیا جیسے جوان آدمی بولتے ہیں اس سے بھی اچھا. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. ایک دن کا بچہ. ساری قوم نے کہا ہم مان گئے, یہ اللہ کے رسول ہیں, ٹھیک ہے. ایک دن کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ کہ اللہ کے لیے آسان ہے. ایوب علیہ السلام بیمار تھے, ایڑی مارو پانی کا اوپر بھی ڈال لو پی بھی لو. 30 سال پہلے جیسے خوبصورت جوان تھے ویسے بن گئے. پھر اللہ نے پوچھا وہ آپ کے ہم نے بچے بھی لے لیے تھے, گھر سب کچھ لے لیا تھا, اس جیسا اور دے دیں یا وہی لینا ہے؟ ان کا نہیں, وہی لینا ہے. کہ ہم نے وہ بھی دے دیا, اتنا اور بھی دے دیا. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کیسے دیتے ہیں. تو اللہ سے مانگو, لینا اللہ سے, اللہ سے لینا, تعلق بناؤ نا اللہ سے. اللہ سے تعلق بناؤ, پھر آپ کے منہ سے جو بات نکلے گی وہ اللہ پوری کر دیں. منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ پوری کریں گے, وہ قادر ہیں, قدرت والے ہیں. تو اس لیے دعا بھی کرنا, دعائیں کرنا. اللہ خوش ہوتے ہیں مانگنے, جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتے ہیں. ایک آدمی نہیں مانگتا, حدیث میں آتا ہے اللہ فرشتوں کہتے ہیں اس کو مارو, مصیبتیں ڈالو. مصیبتیں آتی ہیں پھر کہتا ہے یا اللہ کا اب چھوڑ دو. تو اللہ تو اللہ ہے, وہ تو قابل تعریف ذات ہیں. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ہم فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اذان اور نماز کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے, تہجد کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. فرض نمازوں کے بعد دعائیں مانگنا. صحابہ فرماتے تھے احملوا حوائجکم علی المکتوبہ, اپنی حاجتوں کو فرض نماز کے انتظار میں روک کر رکھا کرو. جب ہمیں ضرورت پیش آتی تھی ہم سوچتے تھے اب کون سی نماز کا وقت آئے گا, بس اس کے بعد مانگ لیں گے. ہر فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی, گشت میں دعائیں قبول ہوتی. حاجی صاحب کہتے ہیں ہم پتہ کرتے تھے آج کس محلے میں گشت ہے, ساتھ والے محلے میں, اس محلے میں, وہاں جا کے دعا مانگتے تھے. گشت میں دعا قبول ہوتی. تو دعائیں کر. بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ یہاں سے جلدی جانا ہے, دیر نہیں کرنی. ایک صحابی جمعہ پڑھنے ٹھہر گئے تھے, جمعہ پڑھنے. کس کے پیچھے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں حضرت جی آتے تھے, تبلیغ کے بڑے تھے مولانا انعام الحسن صاحب, تو وہ وہاں پیچھے جہاں مستورات, ادھر کمرے نہیں تھے تو وہیں ٹھہر جاتے تھے. بیمار تھے تو پھر وہیں نماز کرا لیتے تھے. تو اب ہمارے بزرگ ہمیں کہتے تھے کہ یہاں نماز پڑھیں تو 20,000 کے مجمع کے ساتھ نماز ہے, اور وہاں نماز پڑھیں تو مولانا انعام الحسن صاحب کے ساتھ نماز ہوگی. ہمارے خیال میں مولانا کے ساتھ نماز کا ثواب 20,000 کی نماز سے بھی زیادہ ہوگا. جس کی سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے سب کو اس کے برابر اجر ملتا ہے. تو بزرگ ان کے ساتھ جا کے نماز پڑھتے تھے. اب یہ اندازہ لگاؤ کہ جس نماز کے امام خود محمد الرسول اللہ, ان کی نماز جیسی نماز تو نبی بھی نہیں پڑھ سکتے تھے, نبیوں کے بھی سردار ہیں.
ان کے پیچھے، اور جمعے کی نماز اور مسجد نبوی میں، تو وہ ٹھہر گئے، ایک صحابی ٹھہر گئے، جمعے کے دن تشکیل ہوئی تھی، انہوں نے سوچا کہ شہادت کی خبر مل گئی ہے، عبداللہ ابن ابی رواحہ، شہادت کی خبر مل گئی ہے، جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ جمعے کے بعد آپ نے دیکھا تو فرمایا تم گئے نہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی بس ابھی جا رہا ہوں۔ کہ تم اپنے ساتھیوں سے کتنا پیچھے رہ گئے؟ انہوں نے عرض کی آدھا دن۔ آپ نے صبح جماعت روانہ کی، میں جمعہ پڑھ کے فوراً جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم ان سے اتنا پیچھے رہ گئے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سارا بھی خرچ کر دو، اب تم ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہاں جا کر یہ تیسرے نمبر کے امیر صاحب تھے، وہاں جا کر جب لڑائی ہوئی تو آپ یہیں صحابہ کو بتا رہے تھے، اللہ آپ کو بتا رہے تھے۔ پہلے امیر اللہ کے رسول کے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ، اس لیے آپ نے صحابہ کو بتایا کہ یہی مدینہ میں کہ زید ابن حارثہ شہید ہو گئے، جنت میں داخل ہو گئے۔ پھر دوسرے میر صاحب اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی تھے، جعفر ابن ابی طالب، تو آپ نے صحابہ کو بعد میں بتایا کہ جعفر ابن ابی طالب شہید ہو گئے، جنت میں داخل ہو گئے۔ تیسرے امیر صاحب یہ تھے جو جمعہ پڑھنے ٹھہر گئے تھے۔ اگلے دن بتایا کہ عبداللہ ابن ابی رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ ساتھ یہ نہیں کہا کہ جنت میں داخل ہو گئے۔ اب انصار پریڈ، پہلے دونوں جو امیر تھے وہ مہاجرین میں سے تھے، یہ انصاری تھے۔ انصار پریشان ہو گئے، ہمارا آدمی شہید ہوا ہے تو جنت میں نہیں گیا۔ جب دیر گزر گئی پھر آپ نے فرمایا کہ اب وہ بھی جنت میں چلا گیا، دیر ہو گئی۔ ان تینوں کو جنت کی نہروں میں غوطے لگاتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں، دیکھ لیں۔ اب بتاؤ، یہاں سے جانے میں دیر کی تو جنت میں جانے میں بھی دیر ہوگی۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جلدی جانا ہے، جلدی جانا ہے۔ ایک جماعت حضور نے رات کو بنائی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم صبح صبح چلے جائیں؟ آپ نے کہا صبح صبح جاؤ گے تو رات گھر میں گزرے گی، اور اگر ابھی جاؤ گے تو تمہاری رات جنت کے باغوں میں گزرے گی۔ کہا جی ہم ابھی جا رہے ہیں، چلے گئے۔ تو جلدی روانہ ہونا، دیر نہیں کرنی۔ ہاں، دور کی ٹکٹ شام کی ملی ہے، کل کی ملی ہے تو لاہور سے ٹکٹ ہے، لاہور چلے جائیں، یہاں چلے جائیں، لیکن اسٹیشن پر نہیں جانا چاہیے۔ پہلے سے اسٹیشن پر جائیں گے تو نقصان ہے۔ کسی محلے کی مسجد میں کام کرتے کرتے وقت آئے گا تو چلے جائیں، برتن وغیرہ ساتھ لے جائیں۔ ٹرین میں سفر کرنا ہو تو گیس کا سلنڈر نہیں لے جانا چاہیے، خالی بھی منع ہے، جرمانہ کر دیتے ہیں۔ جو منع ہے چیز وہ کرنی نہیں چاہیے بس۔ اور پھر اسی طرح بس وغیرہ ہو تو لے جا سکتے ہیں۔ نماز کا پہلے سے فکر کرنا، نماز کہاں پڑھیں گے؟ سفر کی وجہ سے فرض نماز کے قضا کرنے کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہم تو اللہ کو ناراض کرنے تھوڑے ہی نکلے، راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو نمازوں کی فکر کرنی ہے۔ ٹرین کے اندر نماز ہو جاتی ہے، ٹرین کے اندر قبلہ رخ معلوم کر کے کپڑا بچھا کے نماز ہو جاتی ہے۔ اپنے ساتھ پانی البتہ زائد رکھنا چاہیے، بوتلوں میں کین میں پانی زائد ہے، راستے میں وضو کے لیے ضرورت پڑے گی تو لے لیں گے، جیسے پینے کے لیے رکھتے ہیں اسی طرح۔ اور البتہ بس ہے، ہائیس ہے، کار ہے، اس کے اندر نماز نہیں ہوتی۔ نفل نماز تو ہو جاتی ہے، نفل نماز تو آپ یہاں سے بیٹھ کر نفل نماز کی نیت مان لو اور پشاور پہنچ کر سلام پھیر دینا۔ نفل نماز میں شریعت نے اجازت دی ہے، گاڑی کا رخ جدھر بھی ہو، ادھر ہو ادھر ہو ادھر ہو، تم نفل پڑھتے رہو، نفل پڑھتے رہو۔ حضور سواری پر بیٹھ کر نفلوں کی نیت باندھ لیتے نہیں، گھوڑے پر جا رہے ہیں نماز نفل پڑھ رہے ہیں، جدھر بھی اس کا منہ ہو کوئی فرق نہیں، لیکن فرض نماز نیچے اتر کے پڑھنی پڑے گی، ہائیس وغیرہ میں نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہم پہلے سے ساتھیوں کو دعوت دیتے رہیں، دعوت چلائیں گے تو ہم جب کہیں گے نماز کے لیے روکنا تو سب کہیں گے ہاں، نماز کے لیے نہیں روکیں گے تو کس کے لیے روکیں گے؟ اور اگر ہم نے دعوت نہ چلائی تو ارد گرد کی سواریاں کہیں گے نہیں نماز کے لیے نہیں روکنا، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، اپنی نقصان خود ہی نقصان کیا ہے۔ دعوت دیتے تو وہ ان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور پھر البتہ اگر کہیں ہماری نماز کے لیے وہ گاڑی روکیں تو سفر میں چستی سے نماز پڑھ کر آنا ہے،
یعنی کہ انہوں نے نماز کے لیے گاڑی روکی، اب آدھا گھنٹہ استنجا کر رہے ہیں، یہ گناہ کی بات ہے۔ چستی سے وضو کر کے اور نماز پڑھ کے پہنچ جائیں، دیر لگاؤ گے لوگ نماز کو بد دعائیں دیں گے۔ ایسا سبب نہ بنو کہ لوگ دین کو برا بھلا کہیں تمہاری وجہ سے۔ دین تو آسان چیز ہے، مشکل نہ بناؤ۔ نماز کے لیے صرف روکا ہے تو چستی سے پڑھ کر آ جاؤ، 5 منٹ میں پڑھ کر آ جاؤ۔ چستی سے پڑھنا، ٹرین کے اندر ہو تو اندر ہی پڑھے، کیونکہ اکثر اسٹیشنوں پر وہ 2 منٹ رکتی، نیچے اتر کے پڑھنے لگا، اب وہ گاڑی چل پڑی، پھر سلام پھیر کے سب بھاگیں گے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ ساتھی کا ہاتھ پھسلا اور وہ نیچے چلا گیا، زخمی ہو گیا ایک مسلمان، کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے ٹرین کے اندر ہی نماز پڑھیں۔ ہاں کہیں پر ٹرین آدھا گھنٹہ رکتی ہے، 20 منٹ پانی بھرتے ہیں، پھر نیچے اتر کے پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اپنی نمازوں کی فکر کرنا، اپنی نمازوں کی فکر کرنا۔ کبیرہ گناہ نماز کو قضا کر دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے ہم نمازوں کی، اور ٹرین وغیرہ میں پڑھنی ہو تو قیام فرض ہے، جلدی جلدی قیام نہیں چھوڑ سکتے کہ بیٹھ کے ہی پڑھ لو، نہیں، قیام کے ساتھ۔ ہاتھ باندھنا فرض نہیں ہے، ہاتھ تو سنت ہے، اگر گاڑی ہل رہی ہے تو ڈنڈا پکڑ لے کوئی بات نہیں، لیکن کھڑا ضرور ہو۔ قیام تو فرض ہے۔ اس طریقے سے دین سیکھنے کی چیز ہے، سیکھنا ہوتا ہے کیسے ہاتھ، ایک ایک چیز ہم نماز کی سیکھیں۔ ایسے ہاتھ قبلہ رخ ہونے چاہیے، نماز کے لیے جب اٹھاتے ہیں ایسے نہیں کرنے، نہیں۔ پھر اسی طرح کتنا فاصلہ ہو، کیسے ہو۔ عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، خالہ زاد بھی تھے، چچا زاد بھی تھے، انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کرنا سیکھا۔ 11 سال کے تھے جب آپ دنیا سے چلے گئے، آپ سے وضو سیکھا۔ پھر حضرت ابوبکر سے، پھر حضرت عمر کے ساتھ، ان کے بیٹوں سے زیادہ وہ ساتھ رہتے تھے، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی جب خلیفہ بنے تو وہ کہتے ہیں جب حضرت علی خلیفہ بنے وہ وضو کرتے تھے تو میں سیکھنے کی نیت سے بیٹھ جاتا تھا۔ یہ پرانے ہیں، بڑے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات بتائیں جو مجھے بھی نہیں پتا۔ 30 سال ہو گیا وضو سیکھ رہے ہیں، نماز سیکھ رہے ہیں، یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ بہرحال تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آداب، مستحبات، حدیث شریف میں آتا ہے جو اچھی طرح جو وضو کرتا ہے وہ وضو کی وجہ سے ہی گناہوں سے ایسے صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ وضو کے فضائل میں کتنی حدیثیں ہیں، وضو کرنا۔ بس پھر اس کے بعد ہم راستے میں سیکھتے سکھاتے، یہاں سے جاتے ہوئے پانی اپنے برتن ساتھ لے لیے، جہاں ہماری تشکیل ہے وہاں کے حالات معلوم کر لیے کہ وہاں مسجدوں میں جانے دیتے ہیں نہیں جانے دیتے، لوگ اکرام کرتے ہیں، کیا ہدیہ اچھا پسند ہے ان کو، کیا ہر جگہ کے پرانے ساتھی یہاں مل جائیں گے۔ ہاں، کراچی کی ایک جماعت کی تشکیل یہاں قریب ننکانہ شیخوپورہ کے ساتھ ہے، ننکانہ صاحب، وہاں تشکیل ہوئی تھی۔ انہوں نے یہاں پرانوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جہاں جہاں تمہاری تشکیل ہے کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ یہاں باہر سے ٹاٹ ملتا ہے، پلاسٹک کا ٹاٹ، وہ خرید لیا۔ باہر درختوں کے نیچے رہنا پڑے گا تو بستر کہاں رکھیں گے، ایک ٹاٹ لے لیا۔ وہاں پہنچے، وہ مسجد میں جانے نہیں دیتے، بستر رکھ کے فوراً چائے بنا لی، ہر گزرنے والے کو چائے پلانے کے بہانے دعوت دیتے، چائے پی لو بھائی، اور خوب دعوت دیتے تھے۔ اور پھر اس کو کہتے ایک آدمی کو اور بھی ہمیں ملاقات کراؤ، اپنے بھائی کو، چچا زاد کو، دوست کو، کسی ایک کو ملا دو۔ ہر گزرنے والے کو خود بھی پوری دعوت دیتے، مطالبہ کرتے، اور پھر کسی ایک سے اور ملاقات کرا دو۔ پوری بستی سے ملاقاتیں ہوگی، یہی مقصد ہے۔ کہیں بھی رہ کر ہم کام چھوڑنا نہیں ہے، مسجد میں نہیں رہنے دیتے تو جھگڑا نہیں کرنا، باہر درختوں کے نیچے رہ کر کر لیں گے، کوئی بات نہیں، جتنی تکلیف سے کریں گے اتنا اجر زیادہ ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجرو کی اعلی قدری مشقتی کی، تمہارے عمل کا اجر تو تمہاری قربانی کے بقدر ہوگا۔ سردیوں میں وقت لگائیں گے تو اس وقت جو پسینہ برداشت کرنا پڑتا ہے اس پر جو اجر ملے گا وہ اس وقت نہیں ملے گا۔
گرمی برداشت کی، پسینہ برداشت کیا، یہ تو تکلیف ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا جو بدلہ ہوگا وہ کبھی ختم، التعب مؤقت والاجر مؤبد، مشقت ختم ہو جائے گی اور اس کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں سے جاتے ہوئے ہم حالات معلوم کر کے لے جائیں، راستے میں بھی دعوت دینا، ٹرین میں، بس میں، ہر جگہ کون کون بھائی دعوت دے گئے انشاءاللہ۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، آج لوگ تھانے دار کی طاقت کو جانتے ہیں، ایک کرنل اور ایک جرنل منی کے قطرے سے بنے ہوئے ان ناپاک انسانوں کی طاقت کو تو جانتے ہیں، اس حقیقی قدرت اور طاقت والے اللہ کی طاقت کو نہیں جانتے۔ وہ کتنے زبردست ہیں، کتنے بڑے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات لوگوں کو اللہ کا تعارف کرواتے تھے، کتنی بڑی ذات ہے۔ اللہ کا تعارف کروانا یہ کام ہے ہمارا۔ اللہ بڑے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، اللہ کے علاوہ سب کچھ دھوکہ ہے۔ نہیں، حقیقی ذات اللہ کی ذات ہے، حقیقی صفات اللہ کی صفات ہیں، اس کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کی بڑائی کو بتانا، ساری دنیا کے انسان مل کر ایک مردے کو بھی زندہ نہیں کر سکتے، ڈاکٹروں کے ہاتھ میں لوگ مرتے ہیں، خود ڈاکٹر بھی مرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہم اس کی روح نکال رہے ہیں، ہم تم سب سے زیادہ اس کے قریب ہیں، اب تم میں کوئی طاقت ہے تو واپس لا کے دکھاؤ نا۔ پھر پنڈلی پہ پنڈلی مارنے لگا، تیرے رب کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے، اب اسے کوئی تعویذ اور کوئی دوائی نفع نہیں دیتی، اب تو تیرے رب کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے، ہم روح نکال رہے ہیں، تمہارے اندر کچھ ہے تو واپس لا کے تو دکھاؤ نا۔ نہیں لا سکتے۔ اور اللہ جل شانہ کھرب ہا کھرب انسانوں کو ایک سیکنڈ میں زندہ کریں۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے یہ سب میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، جس کی لاش بھی دنیا میں نہیں ملی تھی اس کو بھی ہم لے کر آئیں گے۔ وہ مکے والے کہتے تھے ہم ہڈیاں بن جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، پھر کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ ہڈیوں کو اٹھانا تو آسان ہے، تم لوہے اور پتھر کے بن کر دکھاؤ، ہم اس کو بھی اٹھا لیں گے۔ اسی جسم کو اٹھائیں گے، ہر انسان کا یہی جسم۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، انگلیوں کے پورے کی لکیروں میں بھی فرق نہیں آئے گا۔ انگوٹھے کی لکیریں، دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان یہ آیت سن کے مسلمان ہو گیا تھا کہ ساری دنیا کے سائنسدان یہ انگوٹھے کی لکیریں دوبارہ اس جیسی نہیں بنا سکتے۔ اللہ کہتے ہیں ساروں کی انگوٹھے کی لکیروں میں بھی فرق نہیں آنے دیں گے، اسی جسم کو اٹھائیں گے۔ پھر اعمال کیے تھے تو اسی جسم کو بہت زیادہ خوبصورت بنا کر، خوشبودار بنا کر جنت میں شروع میں وہی جسم ہوگا، اور اگر اعمال نہیں کیے تھے تو بہت زیادہ بدبودار کر کے دوزخ میں اسی جسم کو اٹھائیں گے۔ قدرت والے ہیں۔ کھرب ہا کھرب، کتنی دیر لگے گی، کتنی دیر لگے گی؟ فرمایا آنکھ بند کر کے کھولنے میں دیر لگتی ہے، اور پوری دنیا کو اٹھا کر جمع کرنے میں ہمیں اتنی دیر بھی نہیں لگے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، آنکھ بند کر کے کھولنے میں دیر لگتی ہے، اتنی بھی دیر نہیں لگے گی۔ ویوم یقول له کن فیکون، اس دن ہم کہیں گے حشر قائم ہو جائے تو قائم ہو جائے گی۔ قبروں سے اٹھ کر دائیں بائیں بھی نہیں دیکھ سکو گے۔ تم دنیا میں ٹیڑھے چلتے تھے، آج کوئی ٹیڑھا نہیں چل سکتا، آج کوئی ٹیڑھا نہیں چل سکتا۔ عنت الوجوہ للحی القیوم، اس دن ساری کائنات کے چہرے اس قادر مطلق کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے۔ اس کی بڑائی بیان کرنا، وہ کتنی قدرت والے ہیں، پوری دنیا کا حساب آدھے دن میں لے لیں گے، اتنی دیر میں آپ اپنی دکان کا بھی حساب نہیں کر سکتے۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَاب، بہت تیز حساب لیتے ہیں، پوری دنیا کا حساب آدھے دن میں، آدھے دن۔ پھر نام اعمال تقسیم کرنے میں فرشتے بھی کرتے تو دیر لگتی، کہ نہیں، عرش کے نیچے سے اڑا دیں گے، پوری دنیا کھربوں انسانوں کے نام اعمال اڑا دیں گے، ہر ایک کے ہاتھ میں خود ہی پہنچ جائے گا۔
चंद सेकंड में पूरी दुनिया के नाम अमाल तकसीम हो गए। जिसको दाएं हाथ में मिलेगा वो तो बहुत शोर मचाएगा, हाउ मुकरऊ किताबिया, देखो मैं कामयाब हो गया। और बाएं हाथ वाले का क्या हाल? बहरहाल तो वो अल्लाह की कुदरत को बताना, दावत देते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में कामयाबियां, 6 नंबर की पूरी दावत देना। हमारी दावत 6 नंबरों के बगैर नहीं पूरी होती। वक्त थोड़ा हो तो पहला नंबर तफसील से, छठा नंबर तफसील से, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा थोड़ा थोड़ा उसको भी बयान कर, छोड़ना नहीं है। थोड़ी सी नमाज की बात, थोड़ी सी इल्म और जिक्र, अखलाक, इखलास। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, रास्ते में दावत देते हुए जाना, लोगों का इकराम करते हुए, इकराम मुस्लिम जी, खाने पीने की चीजें तो लेना देना सफर में अच्छा नहीं शुमार होता, इसलिए क्या करें, ठंडा पानी तो साथ रखें। हदीस शरीफ में आता है, आपने इरशाद फरमाया कि पानी पिलाने से बड़ा सदका इस दुनिया में कोई नहीं है। पानी पिलाने से बड़ा सदका कोई नहीं। प्यासे इंसान को पानी पिला दो, कितने फजाइल आए हैं उसके। तो लोगों को पानी, कूलर में पानी भर के रखा हुआ है, प्यास, गर्मी है, पानी पिलाएंगे। फिर हम, एक आदमी काफी देर से खड़ा है, हमने टिकट बुक कराई है, कोई बात नहीं, साथ साथ होकर उसको भी बिठा लो, मुसलमान है, इकराम मुस्लिम किसे कहते हैं, उसको भी बैठ, आप भी बैठे हमारे साथ। या अगर जायद आदमी की जगह नहीं है तो अब वो काफी देर हो गई, वो बेचारा खड़ा है, तो अब एक साथी नौजवान उसको कहे कि भाई आप बहुत देर से खड़े हो, हमने सीट बुक कराई है, लेकिन क्या फर्क है, आप भाई हैं हमारे, आप बैठ, थोड़ी देर आप बैठ, कुछ देर आप बैठो, कुछ देर मैं बैठूंगा, बारी बारी करके। ये दुनिया तो सफर ही है ना, हम तो सब आखिरत की तरफ जा रहे हैं, सफर ही में हैं, बस आगे दावत शुरू कर दो, वो दावत भी सुनेगा। मोहब्बत, नरमी, शफकत, उससे नहीं होना। नरमी से जो चीज मिल सकती है वो गुस्से से नहीं मिलती। रास्ते में दावत देते हुए, जिक्र करते हुए, अमाल करते हुए, ये सारा रास्ता क़यामत के दिन गवाही देगा, ये सारी जमीन गवाही देगी, इसने मेरे ऊपर क्या अमल किए थे। क़यामत के दिन ये आज़ा भी गवाही देंगे, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे, जुबान नहीं बोल सकती, हाथ बोलेंगे। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, अल्लाह के हमारे साथ उसके हाथ बोलेंगे, पाँव बोलेंगे, रान बोलेगी, ये बाल और खाल भी बोलेंगे। खुफिया CID हमारे अंदर फिट की हुई है, उसका इनकार भी नहीं कर सकेंगे। आज़ा बोलेंगे, जमीन बोलेगी क्या किया था, और नाम माल की गवाही, फरिश्तों की गवाही, आज़ा की गवाही, ज़मीन की गवाही। फिर अल्लाह फरमाएंगे अल-यौम तुबलस सराइर, आज तो राजों के खुल जाने का दिन है, आज सारे राज खुलने वाले हैं, तेरी कुछ और बातें भी हैं, वो फरिश्ते भूल गए थे वो हमें याद हैं। अल्लाह तो कभी भी कुछ भी नहीं भूलते। वमा कान रब्बुका नसिया, तुम्हारे परवरदिगार तो नहीं भूलते, कहेंगे तेरी कुछ और बातें भी हैं, वो हमें याद हैं। इसलिए अल्लाह के सामने पेश होना है। फिर उसके बाद तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, बड़ी जगह आ गई तो वहाँ पर नहीं ठहरना। कराची आ गया, मिसाल के तौर पर कराची आ गया, कराची पहुँच गए सफ़र में, आगे हमारी तशकील आगे है, कराची से आगे लसबेला, लसबेला शहर है, आगे लसबेला है, उथल है, गवादर है, तुरबत है, अवरान है, जूनी, पसनी, ये आगे के शहर हैं। वहाँ तशकील है तो कराची मरकज़ जाने की ज़रूरत ही नहीं, न जाते हुए न आते हुए। नफ्स और शैतान साथ है ना, वो कहेंगे अमीर साहब वापसी पे 2 दिन कराची ठहरेंगे, थोड़ी सैर शर। शैतान चाहता है कि इनके सारे चिल्ले के अनवारात यहीं ख़त्म हो जाए, 2 दिन में सारे चिल्ले में जितना नूर कमाया था वो यहीं ख़त्म हो जाए। बहुत ख्याल रखना है दुश्मनों से बचने का। रात को बहुत हमला करता है शैतान, हजरत जी बड़े पहले ही बता गए। खाने के वक्त हमला करता है, रात को सोते हुए कहते हैं सारा दिन गश्तें की हैं, थोड़ी सी गपशप, थोड़ी
سارا ضائع ہو جائے. ایک جملہ غیبت کا بولا، اس لیے یہاں جان بوجھ کر عشاء لیٹ پڑھتے ہیں 10 بجے تاکہ تھک جائیں، تعلیم سنتے سنتے سو جائیں، کسی اور بات ہی میں نہ لگیں، اتنا تھکے ہوئے ہوں. اس لیے سخت سردیوں میں بھی 9 بجے سے پہلے یہاں نماز نہیں ہوتی، بات لیٹ ہوگی، تھک جائیں. تو عشاء کی تو رات کو سوتے ہوئے جس چیز کو کرتے کرتے آدمی سوتا ہے اس کی ساری رات اللہ کے ہاں اسی میں شمار ہوتی ہے. قرآن پڑھتے 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 سو گیا تو اللہ ساری رات قرآن پڑھنے میں شمار کر دیتا. ذکر کرتے 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 سو گیا، اور اگر خدا نے خواستہ موبائل دیکھتے 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 سو گیا تو ساری رات موبائل اور گناہوں میں لکھ دو اس کی. خود ہی دیکھ. تو اس لیے بہت فکر کرنی ہے، دعائیں پڑھتے ہوئے، سورتیں پڑھتے ہوئے، اعمال کرتے ہوئے سو جائیں. وقت اعمال کے ضائع ہونے سے اپنے آپ کو بچانا، اعمال کے ضائع ہونے سے بچانا. اگر بالٹی کے نیچے سوراخ ہو تو ساری رات بھی کھلی رہے تو نہیں بھرے گی. ان چیزوں سے بچنا. میں شروع میں عرض کر رہا تھا کہ ہم علاج کے لیے آئے ہیں تو علاج میں 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، دوائی کھانا اور پرہیز کرنا. دوسری چیز ہے پرہیز کرنا. ایک آدمی دوائی تو کھائے لیکن پرہیز نہ کرے تو اس کو دوائیاں بھی فائدہ نہیں دیتی. شوگر والے کو کہتے ہیں تم نے یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا. اب وہ دوائیاں تو کھا رہا ہے اور پرہیز نہیں کرتا تو دوائیاں بھی فائدہ نہیں دیتی. یہاں کا پرہیز کیا ہے کہ موبائل دیکھنا ہی نہیں، اور لایانی میں نہیں لگنا، غیبت نہیں کرنی. غیبت کرنے سے اندر سیاہی آتی ہے، گناہ کرنے سے سیاہی آتی ہے، اعمال کرنے سے نور آتا ہے، قرآن پڑھنے سے نور آتا ہے، دعوت دینے سے نور آتا ہے. وہ اعمال تو بچنا کریں گے انشاءاللہ. اور پھر اسی طرح جیسے علاج میں ہم بھی ایمان کی حقیقت، اخلاق کی حقیقت سیکھنے آئے ہیں. وہ تب 6 نمبروں کی حقیقت وہ تب ہوگا جب یہ پرہیز کریں گے. پرہیز ہوگا تو فائدہ علاج کا جلدی ہوتا ہے. پہلے نیند نہیں آتی تھی، اب وہ دیکھتا ہے ڈاکٹر نے علاج کیا، نیند آنی شروع ہو گئی، بھوک لگنی شروع ہو گئی، علاج ہو رہا ہے. تو ایسے ہی اللہ کے راستے میں نکل کر اجتماعی اعمال، روزانہ کی تعلیم، مشورہ، گشت، بیان، 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، کھانا اکٹھے اور سفر اکٹھے، سونا اکٹھے. رات جلدی سو جاؤ. رات کو عشاء کے بعد باتیں کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. ہاں گشتوں کے لیے اگر جاگنا پڑے کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے تو جان بھی قربان کر دیں تو بہت تھوڑی ہے. اللہ کے لیے تو اتنی جانیں قربان کریں جتنے جسم کے بال ہیں تو پھر بھی تھوڑی ہیں. لیکن اس لیے گشتوں کے لیے جاگنا پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دنیا کی باتوں میں نہیں لگنا. جلدی سونا. یہ جسم فرمایا تمہاری سواری ہے، یہ سواری ہے، سواری کا خیال نہیں رکھو گے تو منزل تک کبھی نہیں پہنچے گی، راستے میں پھینک دے گی. دیر سے سوئے گا تو جلدی کیسے اٹھے گا؟ تہجد میں جلدی اٹھنے کا حکم ہے، جلدی سونا اور جلدی اٹھنا. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اب اس طرح وہاں پر جب ہم تشکیل کی جگہ پر پہنچ گئے تو جس بستی میں تشکیل ہے وہاں پر سامنے بستی آ گئی. اب وہاں ایک بہت ضروری مذاکرہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ہم سواری میں ہیں تھوڑی دیر سواری روک لو، بستی سامنے آ گئی، بستی سامنے آ گئی. نیت ٹھیک کرنا، ہم کس نیت سے اس بستی میں جا رہے ہیں. یہ بستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والوں کی بستی بن جائے، دعوت کے کام والوں کی بستی بن جائے. یہ زمینداروں کی بستی نہیں ہے، پنکھے بنانے والوں کی بستی نہیں ہے، کھیلوں کا سامان بنانے والوں کی بستی نہیں ہے. یہ حضور کی محنت والوں کی بستی، محنت والوں کی بستی. ہماری نیت بدلے گی، اللہ کا نظم بدل جائے گا. نیت پر سارا موقوف ہوتا ہے. تو اپنے مذاکرہ کرنا بستی میں داخل ہونے سے پہلے بہت ضروری ہے. پھر مسجد کے آداب بھی ہم یہی بیان کر لیں. مسجد میں کبھی بھی بغیر موٹا کپڑا بچھائے بغیر ہم نہ سویا کریں. خدا نہ خواستہ کسی کو غسل کی حاجت پیش آ گئی، پھر وہ نیچے بازوں قالین بچھا ہوتا ہے، اس کو دھونا کیسے دھوئیں گے؟
کتنے بڑے عذاب میں ڈال دیا آپ نے ان کو. مسجد ناپاک ہو گئی تو پھر کیسے اللہ کو جواب دیں گے؟ فوراً مسجد سے نکلنا چاہیے، غسل کی حاجت ہو جائے. تو اس لیے مسجد موٹا کپڑا بچھائے بغیر نہ سو، بدبودار چیز لے کر مسجد میں نہ جاؤ، یہ نہ کو کچھ نہیں ہوتا. جس کے دل میں اللہ کے اوامر کی قدر ہوتی ہے اس سے اللہ اپنے دین کا کام لیتے ہیں. اور جو اللہ کے حکم کو کہ کچھ نہیں ہوتا تو تیری بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں. مولانا الیاس صاحب سے اللہ نے اتنا بڑا تبلیغ کا کام لیا، ساری زندگی میں ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھی، پوری زندگی میں. بیمار بھی ہوتے تھے، پھر بستر پہلی صف میں پڑا ہوتا، وہاں اٹھا کے لا کے لٹا دیتے ہیں. بیمار ہیں لیکن جماعت کے بغیر نماز ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اس لیے، اور ساری زندگی کہتے تھے نہ محرم نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا. اس سے اللہ دین کا کام لیتے ہیں. جس کو اللہ کے احکام کی قدر ہوتی ہے، مسجد میں بدبودار چیز نہیں لے کے جانی، اعتکاف کی نیت کر کے رہنا، مسجد میں سامان نہیں بکھیرنا. جس آدمی نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر کپڑے کا غلاف چڑھایا تھا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس کی اولاد کو ہم قیامت تک باقی رکھیں گے. اس نے میرے گھر کا ادب کیا ہے، میرے گھر کی تعظیم کی ہے، بیت اللہ کی تعظیم کی. اس کی تو اولاد اب چلتی رہے گی. مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے. اس لیے ہم سو رہے ہوں تو اذان سے کم از کم 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں. ہمارا حجرہ تو نہیں ہے، مسجد ہے. لوگ آئیں اور ہم سو رہے ہوں، یہ نہیں ہے. پہلے سے لوگوں کے آنے سے پہلے استنجا وضو کر کے تیار ہوں. چست آدمی اللہ کو پسند ہے، سست آدمی بالکل پسند نہیں ہے اللہ کو. جو زیادہ سستی کرتا ہے آہستہ 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 اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. سستی نہیں کرنی، چستی کے ساتھ چلنا ہے. اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. صحابہ فرماتے تھے ہماری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نماز کا وقت آئے اور ہم تیار نہ ہوں. ایسا ہماری زندگی میں کبھی نہیں ہوا. پہلے سے تیار ہوتے ہیں. اور ہمارے دل میں ایک ارمان ہوتا ہے کہ ہم نے نماز کو اچھے سے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. تو اس لیے اور پھر مسجد کے سارے آداب کا، مسجد کی چیزوں کو فضول خرچ نہیں کرنا. یہ مسجد کا مال جو ہوتا ہے نا، یہ وقف کا مال ہے. علماء نے لکھا ہے کہ وقف کا مال استعمال کرنا آگ کے انگاروں سے کھیلنا ہے. اس کی مسجد کا متولی بھی آپ کو معاف نہیں کر سکتا. پنکھا کھلا چھوڑ کے چلے گئے، بجلی کتنی مہنگی ہے، مسجد کو بل آئے گا. مسجد کا متولی بھی آپ کو معاف نہیں کر سکتا. اس لیے ایسا نہیں کہ جماعت میں 10 ساتھی ہیں اور 10 پنکھے چلائیں گے، نہیں، غلط بات. کتنی مسجدوں والوں نے پابندی لگا دی. جہاں پہلے جماعتیں جاتی تھیں وہاں اے سی لگے ہوئے ہیں. یہاں قریب میں اوکا جی یہ جماعت آتی ہے، 7 اوروں کو بھی لے آتے ہیں اور ساری رات اے سی چلاتے ہیں. ہمارا بل اتنے ہزاروں روپے بڑھ جاتا ہے. آج کے بعد ہماری مسجد میں جماعت نہ بھیجو. دروازے بند کر دیے لوگوں کے لیے. کتنا بڑا نقصان ہے. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ مسجد کا جو ڈرتے ڈرتے تھوڑا سا پنکھا استعمال، ایک پنکھا 2 3 4 آدمی سو سکتے ہیں اس کے نیچے. ہر آدمی کے لیے پنکھا. جو بل ادا کرتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں سے جاتے ہوئے تھوڑے سے پیسے ان کو دے آؤ کہ ہم نے بجلی استعمال کی، یہ تھوڑا سا ہماری طرف سے، ہمیں تو خرچ کرنے پر اجر ملے گا اور ان کا دل خوش ہو جائے گا، جماعتوں کو قبول کریں گے. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس طریقے سے ہم وہاں پر مسجد کے آداب بھی وہیں بیان کر لیں جہاں بستی سے باہر ٹھہریں. اور بستی سے باہر ٹھہر کر سوچنا کہ اس بستی میں کیا کیا تقاضے ہیں، کس نیت سے جا رہے ہیں. 100% بستی کے نوجوانوں، بالغ افراد سے. دیکھو تبلیغ کے کام کا بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تبلیغ کا کام بڑوں کے لیے. بچوں کو ٹافیاں بانٹتا رہتا ہے، بچوں کو وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ چلتے چلتے راستے میں بچے آگے، حضور نے ہاتھ پھیر دیا، وہ الگ بات ہے. بچوں کی شفقت محبت. آپ سفر سے واپس آتے تو مدینہ سے باہر بچے آ جاتے ہیں، بڑے بچے ہیں.
تو آپ ان کو اپنے آگے بٹھا، کسی نے اوروں نے ان کو بٹھا لیا، حضرت حسن حسین کو بٹھا لیا، کسی کو بٹھا، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کام بڑوں کے لیے ہے، بالغ افراد کے لیے۔ ہم جس بستی میں جائیں، اس بستی کے 100% بالغ افراد سے دعوت کی نسبت سے ملاقات کرنی ہے، یہ پہلی ذمہ داری ہے ہماری۔ اس بستی میں ہماری پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ 100% بستی کے افراد سے دعوت کی نسبت سے ملاقات ہو جائے، اور نقد جماعت چلے 3 چلے کی بنے، سروزے کی نہیں۔ ہم لمبے اوقات کی، حضرات فرماتے ہیں سروزے کی جماعت نکال کر مطمئن نہ ہوا کرو۔ ایک تو یہ بات ہے کہ سروزہ مقامی کام کا حصہ ہے، مقام کے 5 اعمال ہیں مقامی کام کے، ان کے ذمے ہیں، ان میں سے ایک سروزہ ہے۔ آپ تو اتنی گرمی میں اتنا خرچہ کر کے بیوی بچوں کو چھوڑ کر قربانی کر کے آئے ہیں، اس قربانی کی قیمت تو تب وصول ہوگی جب ہر جگہ سے آپ 3 چلے کے افراد نکالیں گے، جماعتیں نکالیں گے۔ ہر جگہ ہمارا ہدف ہے کہ 3 چلے کی جماعت۔ اچھا جی، دیر اسماعیل خان کی مستورات کی جماعت ہے، ان کے ایک ساتھی خلیل الرحمان صاحب ہیں، ان کو ذرا بلا رہے ہیں جی۔ تو آپ حضرات ادھر متوجہ رہیں نا، ادھر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ رہ گیا، آپ تھوڑی دیر متوجہ ہو کر سن لیں جی۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ بات چل رہی تھی کہ نقد جماعت 3 چلے کی نکالنی ہے، سروزے کی نہیں، سروزے کی جماعت نہیں نکالنی، 3 چلے کی جماعت نکالنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں بعض دفعہ کہتے ہیں جماعت فکر مند ہے، چلو ان کو جماعت دے دو، سروزے کی جماعت دے دو جان چھوڑانے کے لیے۔ یہ 3 چلے لمبے اوقات کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ساری دنیا مال کے پیچھے بھاگ رہی ہے، مال، دنیا، غیر اللہ، مخلوق، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں صبح سے شام، اور آخرت کا زبردست نقصان کر رہے ہیں، اپنی آخرت کا۔ آخرت کا نقصان بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، دنیا کا نقصان کوئی نقصان نہیں۔ ہمارے لاکھوں روپے بھی کوئی لے گیا، کوئی نقصان نہیں۔ انگریز ہمارے سارے ہیرے جواہرات، پاکستان، ہندوستان سونے کی چڑیا تھی، لے گیا، ہمیں کچھ نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ہماری اصل دولت تو ایمان تھی، وہ تو نہیں لے کر گیا۔ اصل سرمایہ تو ایمان ہوتا ہے، ان چیزوں کی کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے، یہ تو فانی چیزیں ہیں، بے قیمت چیزیں ہیں، مچھر کا پر بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ خیر ویسے بیچ میں بات آ گئی، ورنہ ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے۔ تو آخرت کا نقصان اصل نقصان ہے، وہاں کی تباہی اصل۔ تو اب لوگ سارے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان سب کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے۔ آخرت کی طرف رخ ہو جائے، اللہ کی طرف رخ ہو جائے، تاکہ نقصان سے بچ جائیں۔ اللہ کو سامنے رکھ کر چلنا، آخرت کو سامنے، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو جی۔ برادری کو سامنے رکھ کر زندگی نہ گزارو، مخلوق کو سامنے رکھ کر زندگی نہ گزارو، اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو۔ یہ تب ہو سکے گا جب ہم ان کو لمبے اوقات کے لیے نکالیں گے۔ ایک خالی سروزے کے لیے نکالیں گے نا، ٹھیک ہے، سروزہ لگا کر آئے گا، واپس اسی دنیا کے ماحول میں، بازار کے ماحول میں کچھ دن تو ٹھیک چلے گا، پھر پہلے جیسا ہو جائے گا۔ لیکن لمبے وقت لگا کر جب آئے گا، اب اس کی زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ زندگیوں کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اب آخرت کو سامنے رکھ کے چلے گا، اپنے بھائیوں کا وقت لگوائے گا، اپنی بیوی کا وقت لگوائے گا، اپنے بچوں کا وقت لگوائے گا، اپنے بھائیوں کا وقت پورے خاندان کو بدلنے کا ذریعہ بنے گا۔ رخ بدل گیا، آخرت کو سامنے رکھ کر چل رہا ہے۔ تو آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے والا ہر مسلمان بن جائے، اس کی ضرورت ہے۔ یہ تب ہوگا جب ہم ان کو لمبے اوقات کے لیے نکالیں گے۔ تو ہمارا ہدف ہے، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کہ ہر مسجد سے سال 7واں بھی چھوڑو، بس 4 مہینے چلے، 4 مہینے کی نقد جماعتیں۔ سروزہ مقامی کام کا حصہ ہے، کوئی بات نہیں، کہیں کام بالکل نیا ہو تو وہاں سے روزے کی جماعت بھی نکل جائے، بہت بڑی بات ہے جی۔ لیکن چلے 4 مہینے کی جماعت، نئی سے نئی جگہ سے بھی اور پرانی جگہ سے بھی، یہ ہے۔ سال 7واں والی تو پرانے ساتھی موجود ہیں، تقاضا چلا دو، کوئی بات نہیں، لیکن ہر جگہ سے چلے کی جماعت نقد نکلے، ہر گشت سے نکلے۔
تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، نقد جماعت چلتی 100% بالغ افراد سے دعوت کی نسبت سے ملاقات ہو، پہلا کام۔ نقد جماعت چلے 3 چلے کی تیار ہو جائے، دوسرا۔ تیسرے 5 اعمال ہمارے سامنے شروع ہو جائے۔ ہوتے کیا ہے، جن سے بھی پوچھو نا، جہاں بھی جاؤ کہتے ہیں ہماری مسجد میں 5 اعمال ہوتے ہیں۔ یہ 5 اعمال مسجد کے 5 اعمال نہیں ہیں، ہر ساتھی کے 5 اعمال ہیں۔ جیسے ہم یوں نہیں کہتے کہ ہماری مسجد میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، نہیں، 5 نمازیں تو ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ اسی طرح 5 کام، 5 اعمال ہر ساتھی کے لیے ہیں۔ مسجد میں 5 اعمال ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ 28 ساتھی ہیں 3 چلے والے، اور گشت میں صرف 5 جڑتے ہیں، باقی جڑتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہتے ہیں مسجد میں 5 اعمال چل رہے ہیں۔ نہیں، مسجد کے 5 اعمال نہیں ہیں، ہر ساتھی کے ہیں۔ 5 اعمال ہر ساتھی کے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایک ارشاد فرمایا، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل، ہر حال میں نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل۔ حضرت ابو ایوب انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان، 9 مہینے ان کے گھر سے کھانا کھایا ہجرت کے بعد۔ وہ بدر میں آپ کے ساتھ، احد، خندق، صلح حدیبیہ، فتح مکہ اور غزوہ تبوک، اور جتنے بھی سفر تھے آپ کے زندگی کے ہر سفر میں وہ آپ کے ساتھ تھے۔ پھر حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا، ہر سفر میں نکلتے تھے۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا، 10.5 سال ہر سفر میں جاتے تھے۔ پھر حضرت عثمان 13 سال ہر سفر میں۔ پھر حضرت علی 5 سال ہر سفر میں۔ حضرت معاویہ آگے 20 سال ہر سفر میں۔ تو بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے، ان کو پھر اٹھا کر اوپر بٹھاتے تھے، تو لوگ ان کو کہتے تھے اب بس کرو نا، آپ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، بوجھل ہو گئے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے یہی آیت مجھے بیٹھنے نہیں دے دیتی، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل، ہر حال میں نکلو۔ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں، میں بوجھل ہو گیا ہوں، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ہلکے ہو یا بوجھل۔ پھر حضرت جی آئے مولانا یوسف صاحب، انہوں نے فرمایا کہ یہ خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل، یہ صرف نکلنے کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا، یہ ہر عمل کے بارے میں فرمایا ہے۔ مقامی گشت ہلکے ہو یا بوجھل، بیرونی گشت ہلکے ہو یا بوجھل، مہینے کا سے روزہ ہلکے ہو یا بوجھل، شب جمعہ منگل مشورہ ہلکے ہو یا بوجھل، روزانہ گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم ہلکے ہو یا بوجھل، روزانہ گھر کا مشورہ، مسجد کا مشورہ ہلکے ہو یا بوجھل، روزانہ کا وقت فارغ کرنا ہلکے ہو یا بوجھل، روزانہ راتوں کو اٹھ کر تہجد، تسبیحات، تلاوت اور تنہائیوں کی دعائیں ہلکے ہو یا بوجھل، اور روزانہ کی انفرادی دعوت ہلکے ہو یا بوجھل۔ ان اعمال کو جب ہم ہر حال میں کریں گے تو ان اعمال کا نور اللہ ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ پھر ان اعمال میں کامیابی اپنی آنکھوں سے ایسے نظر آئے گی جیسے آج چیزوں میں نظر آتی۔ مقامی گشت ہلکے ہو یا بوجھل، بیرونی گشت ہلکے ہو یا بوجھل، مہینے کا سے روزہ ہلکے ہو یا بوجھل، شب جمعہ منگل مشورہ ہلکے ہو یا بوجھل، ان اعمال کو ہر حال میں کرنا ہے، ہر حال میں۔ اس کے لیے ان مقامیوں کو تیار کرنا کہ یہ 5 اعمال ہر حال میں وہ کرنے والے بن جائیں، ہر ساتھی ہر حال میں ان اعمال کو کرے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ 100% سے دعوت کی نسبت سے ملاقات ہو، نقد جماعت چلے 3 چلے کی نکلے، 5 اعمال ہمارے سامنے شروع ہو جائیں، 100% نمازی بن جائیں، مسجد کی جماعت مضبوط ہو جائے، یہ سارے تقاضے پورے کر کے پھر اگلی مسجد میں جانا ہے۔ دیکھو میرے محترم بھائی اور دوستو، ادھورا کام ہم 20 مسجدوں میں ادھورا کام کر لیں، اس سے بہت زیادہ اچھا ہے کہ ہم 12 مسجدوں میں پورا کام کر لیں۔ تھوڑی مسجدوں، کسی نے ضرور تھوڑا ہی کہا آپ کے پرچے کے پیچھے جو بستیاں، ان سب بستیوں میں جانا ضروری نہیں ہے، آپ آدھی بستیوں میں کام کر لیں، کوئی بات نہیں، لیکن کام تو پورا کریں۔ پہلے ہمارے بزرگ فرماتے تھے ایک ایک دن ہر بستی میں ٹھہر کے چلتے جاؤ، دو دو دن تاکہ تعارف ہو جائے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ تعارف نہیں کرنا، کام کرنے بھیج رہے ہیں۔ جماعت آتی ہے، کہتے ہیں وہاں کام کی بہت ضرورت ہے اور جماعت بھیجیں، تو بزرگ کہتے ہیں تم بھی تو جماعت تھے، کام پورا کر کے آ جاتے۔ تو ہر جگہ پر جو ہے وہ کام کو پورا کرنا۔ 100% بالغ افراد سے ہماری ملاقات ہو، نقد جماعت نکلے، 5 اعمال شروع ہوں، 100% نمازی بن جائیں، مسجد کی جماعت مضبوط ہو، اور پھر اس کے بعد اگلی مسجد میں جانا۔ 3 دن کے اندر کوشش کرنا یا کام پورے کر لیں۔ کہیں بہت مجبوری ہو تو 4تھا دن، اس سے زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ ایک مسجد میں 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہیے۔
کیوں؟ طبیعت میں سستی آ جاتی ہے، سست آدمی اللہ کو پسند نہیں، اس لیے 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے۔ کبھی مجبوری میں چلو 4 دن بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، وصولیاں کرنی تھی، کچھ کرنا تھا، اپنے سامنے ان کو اعمال پر ڈالنا تھا، یہ بھی ایک کام ہوتا ہے۔ ان کو وہ کہیں گے ہم آئندہ گشت شروع کریں گے، تو ان کو آئندہ تو تم پیر کو کرو گے، اب پہلا گشت ہمارے سامنے کر لو، ہمارے ہوتے ہوئے کر لیں، آداب گشت تم کرو، بیٹھ کے بات تم کرو، بیان تم کرو، گشت تم کرو، ہم بس ساتھ ہیں۔ اپنے سامنے نئے لوگوں سے کام شروع کروانا یہ بھی ایک کام ہے۔ اور میرے محترم بھائی اور دوستو، 100% بالغ افراد سے ملاقات ہو۔ جیسے مثال کے طور پر مسجد کے ساتھ ایک گھر ہے، اس میں 4 جوان بھائی رہتے ہیں، 4 جوان بھائی، عمرو بن جموح کے 4 جوان بیٹے تھے نا، ایسے کسی کے 4 جوان بھائی، اور ان کا ایک باپ بھی ہے۔ 5 آدمی اس گھر میں رہتے ہیں، مردوں میں، عورتیں بھی ہوں۔ تو اب ہم نے ان 5 مردوں سے ملنا ہے اور الگ الگ ملنا ہے، اکٹھے ٹرین میں جاتے ہوئے، بس میں جاتے ہوئے کبھی بھی اکٹھے کر کے دعوت نہیں دینی، یہ دعوت کا مزاج ہی نہیں ہے۔ دعوت کی مثال دیمک کی طرح ہے، چپکے درخت پورا کھا جائے اور باہر سے پتہ بھی نہ چلے، باطل تباہ ہو جائے اور اس کو پتہ نہ چلے، یہ دعوت کا مزاج ہے۔ شور مچانا یہ دعوت کا مزاج نہیں ہے، اس لیے چپکے ایک ایک کو لے کر بات کرنا۔ 5 بھائی ہیں اکٹھے، 4 بھائی، ان کو اکٹھے نہیں ملنا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ حکمت سے دین کی بات کرو، جمع کر کے کریں گے نا، ایک نے نہ کر دی تو سب کی نہ ہو جاتی۔ لوگ برائی کی طرف تو جلدی چلتے ہیں، ایک نے کچھ کہہ دیا تو سارے ہی، اس لیے الگ الگ ان سے پوچھو، ہم نے الگ الگ ملنا ہے، اکٹھے نہیں ملنا۔ تو مقامی لوگ بتائیں گے، کہیں گے بڑا بھائی دکان پر بیٹھتا ہے، ادھر ملے گا، الگ ملنا ہے۔ تو اس سے چھوٹا کہ وہ دفتر میں، اس سے چھوٹا کہ وہ، اس سے چھوٹا دفتر میں، اس سے چھوٹا دکان پہ، اس سے چھوٹا ہاسٹل میں رہتا ہے، اس سے ہر ایک کو الگ الگ ملنا، مناسب رہبر لے کر جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مناسب رہبر لے کر جاتے تھے۔ اکثر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ بہت بڑے تاجر تھے، سب لوگوں سے واقف، تعلق بنانا بہت آتا تھا، کبھی رشتہ داریاں نکال لیتے تھے، تو تمہارے قبیلے کی تو ہمارے ساتھ 4تھے نمبر پر جا کر ہمارا دادا ایک ہی ہے، تو مانوس ہو جاتے تھے، پھر کہتے تھے اب اللہ کے رسول کی بات سنیں۔ کبھی کبھی حضرت عمر، کبھی اور کوئی رہبر ساتھ لے کے آپ جاتے تھے، کبھی کبھی چچا کو ساتھ لے جاتے، اور کوئی اس وقت نہیں موجود تو چچا حضرت عباس، وہ اس وقت مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کو محبت آپ سے بہت تھی، پوری تائید کرتے تھے، اس لیے آپ ان کو کہتے تھے چلو گشتوں میں، کہ ٹھیک ہے۔ وہ عرب کے سارے قبیلوں کو جانتے تھے، تاجر تھے بڑے، تو وہ تعارف کہ تم تعارف کرانا، دعوت میں دوں گا، ایسے ہوتے۔ تو مناسب رہبر کو لے کر جانا۔ ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، اب نوجوان بچہ تبلیغ میں لگا ہوا ہے، وہ خود اپنے باپ کو تو دعوت نہیں دے سکتا نا، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں محلے میں، ان سے اس کا والد بھی اثر لیتا ہے، اس کو کہے کہ آپ میرے والد صاحب سے بات کریں، وہ ان کی بات اثر انداز ہوگی۔ مناسب رہبر لے کر جانا۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، حضور نے فرمایا لوگ کانے ہیں، جیسے سونے چاندی کی کانے ہوتی ہیں نا، ایسے ایک ایک انسان، اس کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، اس کی صلاحیتیں دنیا پہ لگیں گی تو تباہ ہو جائیں گی، اور دین پہ لگیں گی تو قیمتی بن جائیں گی۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ سب تاجر تھے، دکاندار تھے، انہوں نے اپنی صلاحیتیں جب دین پر لگائیں تو قیامت تک کوئی ان کی مثال بھی نہیں پیش کر سکتا۔ یہ تو بہت بڑی ہستیاں تھیں۔ بعد میں جو آئے معاذ بن جبل وغیرہ، بعد میں مدینے میں جو آئے انصاری نوجوان، حضرت عمر فرماتے تھے عاجزت النساء ان یلدن مثل معاذ، اللہ کی قسم قیامت تک عورتیں معاذ بن جبل جیسا بیٹا پیدا ہی نہیں کر سکتی۔ اتنا اونچا ایمان، اتنا اونچا۔ 5 باتیں معاذ بن جبل میں خاص تھیں، جن کو آپ نے یمن بھیجا تھا، ان میں 5 باتیں تھیں۔ سب سے بڑے عالم تھے، آپ نے فرمایا تھا میری امت کے علماء کا جھنڈا قیامت کے دن معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا، اور انصار مدینہ میں سے سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان تھے، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے بڑے عالم، سب سے زیادہ سخی، اور سب سے بڑے بہادر، فوج میں ہمیشہ جرنیل، فوج میں بھی جرنیل ہیں، اور سب سے بہترین اخلاق والے۔ ان کو یمن بھیجتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ واپسی پہ ملاقات نہیں ہوگی، قبر میری پر، قبر پہ سے گزرو گے۔ اب وہ بھی رو رہے ہیں،
بیوی بچے چھوڑنے تو آسان تھے، حضور کی جدائی مشکل تھی۔ آپ نے آخری جملہ جو ان سے فرمایا، جاتے ہوئے فرمایا کہ آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو تقوی اختیار کرنا۔ ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون، قیامت کے دن میرے قریب متقی لوگ ہوں گے، میرے رشتہ دار میرے دائیں بائیں نہیں ہوں گے، متقی لوگ میرے قریب ہوں گے۔ ایک آدمی، ایک صحابی جاتے تھے، پورا ملک بدل جاتا تھا۔ اور یمن والے کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل نے یمن میں آ کر جو پہلی اذان دی تھی وہ ہمارے دل میں ہی اتر گئی تھی، موت تک ان کے ساتھ رہے۔ صحابی ہیں، صلاحیتیں پیدا کی ہیں، شاگرد ہیں۔ ایک شاگرد ایسا تھا، ابو عبیدہ بن جراح، ایک صحابی، پورے شام کے گورنر، فوج کے، وہ جس دن ان کا انتقال ہوا تو ان کے نائب معاذ بن جبل ہی تھے۔ انہوں نے ان کے جنازے پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو کہا کہ لوگوں، آج تمہیں ایک ایسے امیر کے مرنے کا صدمہ پہنچا ہے کہ اللہ کی قسم قیامت تک اس جیسا امیر کسی کو نہیں ملے گا۔ امیر تو بہت آئیں گے، بہت امیر ہوں گے دنیا میں، لیکن اس جیسا امیر اب قیامت تک نہیں آئے گا۔ ان لوگوں کو کہا کہ میں وجہ بتاتا ہوں، میں وجہ ویسے ہی نہیں کہہ رہا۔ نیکیوں میں سب سے آگے، گناہوں میں یہ سب سے دور، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سب سے تیز، اللہ کو سب سے زیادہ راضی کرنے والے اور امت کے سب سے زیادہ خیرخواہ، اور ایسے یہ ان کی ساری صفات گنوائی۔ حضرت عمر بہت روتے تھے کہ مجھے دنیا میں ابو عبیدہ جیسے آدمی کہاں سے ملیں، ایسے شاگرد تیار کیے تھے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ایک ایک آدمی پر محنت کرنی ہے۔ 5 بھائی ہیں، 5 کو ہمیں ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ کس کے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں، کل کو وہ آپ سے زیادہ کام لے۔ کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں جن کو کسی نے لگایا، وہ لگانے والوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ رب مبلغ اوعى من سامع، بہت سارے شاگرد استادوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اس لیے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب فرماتے تھے، میرے سے اللہ نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو، تو میں کہوں گا عبد الوہاب کو لے کے آیا ہوں، یہی لے کے آیا ہوں، یہ میری بخشش کے لیے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس لیے تیار کرنا آدمی، ہم تو کسی کی کمائی ہیں، ہماری کمائی وہ ہوں گے جن کو ہم نے تیار کیا۔ محنت سماجت کرنا، لوگ آسانی سے نہیں نکلتے، زور لگانا پڑتا ہے۔ جتنا زور لگاؤ گے اتنا اللہ سے تعلق بن جائے گا۔ زور ادھر لگا رہے ہیں، تعلق وہاں بن، کہ اللہ کا محبوب وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، نہیں خالی بیان کر کے مطمئن نہیں ہوتا۔ ایک ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک، صبح کو ہم نے بیان کیا تھا، پھر یہ کیا تھا، پھر شام عصر کے بعد گشت کیا تھا، مغرب کے بعد بیان کیا تھا، اب استغفار پڑھ کے سو جاؤ۔ ان اعمال کا مقصود کیا تھا؟ یہاں کی ساری دینی کمزوریاں ختم ہو جائیں جہاں ہماری تشکیل ہوئی ہے۔ ایک صحابی گئے، پورا ملک بدل گیا، ہمارے جانے سے ایک بستی میں تو فائدہ ہو۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ 4 صحابی بھیجے تھے، 4 صحابی، اور ساتھ خط میں لکھا کہ میں 4000 آدمی بھیج رہا ہوں، ان میں سے ایک 1000 کے برابر ہے۔ ایک علاقے میں 2 آدمی بھیجے اور خط میں لکھا کہ 2000 آدمی بھیج رہا ہوں، ان میں سے ایک 1000 جتنا کام کرتا ہے۔ ہم اللہ کرے 2 جتنا کام تو 1 جتنا تو کر لیں، وہ 1 آدمی 1000 جتنا کرتا تھا۔ ایک کو بھیجا اور اس کے ساتھ خط میں لکھا کہ یہ 10,000 کے برابر ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے مدد مانگی تھی، ایک ہی آدمی بھیجا، ایک ہی آدمی، یہ 10,000 کے برابر۔ اور انہوں نے کہا تو کیا کرے گا؟ ان کا جب وقت آ جائے گا تو آپ دیکھ لینا کیا کرتے ہیں۔ تو ہمارے سے بھی اللہ کام لے لے، اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ اللہ چاہے تو ایک آدمی سے، ایک قوم جتنا کام ایک آدمی سے لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کتنا کام لیا، اتنا کام لیا کہ قوموں کی قومیں بھی نہیں کر سکتی، تو اللہ کام لیتے ہیں۔
جس سے لے لیں، اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہر بستی میں 100% بالغ افرادوں سے ملاقات ہو، نقد جماعت نکلے اور چلے 3 چلے کی 5 اعمال شروع ہوں، 100% نمازی ہوں، مسجد کی جماعت مضبوط ہو، تب آگے جانا ہے۔ اور جماعت اکٹھے جائے اور اکٹھے آئے۔ مجھے لاہور میں کام ہے، میں ہو کر آ جاؤں گا، ایسا نہیں کرنا۔ ہم اجتماعی کام سے جا رہے ہیں، ہم اجتماعی کام سے۔ حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہوا، حضرت ابو موسیٰ اشعری امیر تھے، بڑے صحابی، اور ایک آدمی چپکے سے گھر سے ہو کر آ گیا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس کو فرمایا، وہ امیر تھے، انہوں نے کہا کہ تم آگ میں چل کر گئے ہو اور آگ میں چل کر واپس، ہم ایک اجتماعی دین کے اجتماعی کام کے لیے جا رہے تھے، تم اپنی مرضی سے گھر سے ہو کر آگے، بیچ میں اس کا گھر قریب تھا، تو انہوں نے فرمایا تم آگ میں چل کر گئے ہو، جتنی دیر اپنے گھر میں رہے ہو آگ میں رہے ہو اور آگ میں چل کر واپس آئے۔ ایسی بات ظاہر ہے کہ صحابی اپنی طرف سے تو نہیں کہہ سکتے، کسی کو وعیدیں سنانے کا اختیار اللہ نے اپنی طرف سے نہیں دیا، نہ فضیلتیں سنانے کا۔ ہم کسی کو کہیں جو 3 چلے لگائے گا جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، یہ تو جھوٹ ہے۔ یہ تھوڑی وہ فضیلت سنا سکتے ہیں جو اللہ کے نبی نے بتائی، تو انہوں نے بھی وعید سنائی تو سنا ہوگا۔ اس لیے اکٹھے جانا، اکٹھے آنا، جتنے ساتھیوں کا نام لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ کسی کو اپنے ساتھ نہیں جوڑنا، نام لکھے ہوئے ساتھیوں کے علاوہ کسی کو اپنے ساتھ، راستے میں دعوت دینی ہے لیکن کوئی تیار ہو جائے تو اپنے ساتھ کبھی نہیں جوڑنا، پھر ورنہ نقصان ہوتا ہے۔ اس کو رائبن بھی نہ بھیجو، راستے میں ایک آدمی ٹرین میں تیار ہو گیا تو اس کو رائبن بھی نہیں بھیجنا۔ کیا کرنا ہے بزرگ فرماتے ہیں اس کو اپنے علاقے میں بھیجو، وہاں سے جماعت کے ساتھ آئے۔ ہر آدمی، کوئٹہ کا آدمی ہے اس کو کوئٹہ کی فاروقیہ مسجد مرکز ہے وہاں صدیقیہ وہاں بھیج دو، کراچی کا آدمی ہے مکی مسجد میں بھیج دو، ملتان کا ساتھی تیار ہوا اس کو عبدالی مسجد وہاں مرکز ہے وہاں جا کے وہاں جماعتیں آتی رہتی ہیں، ہر روز کسی جماعت میں جڑ کر آ جاؤ۔ لاہور کا آدمی تیار ہوا بلال پارک ہے، بلال پارک میں مرکز ہے وہاں پر روز جماعتیں بنتی ہیں، کسی جماعت میں جڑ کر آ جائے۔ رائبن نہیں بھیجنا، اپنے ساتھ بھی نہیں رکھنا، جماعت اکٹھی جائے اکٹھی آئے اور سنجیدہ رہے، مذاق اور بے تکلفی، نوجوان بچے ساتھ ہوتے ہیں، مذاق بے تکلفی نہیں کرنی، مذاق اور بے تکلفی کا نتیجہ ہمیشہ آگے جا کر لڑائی ہوتی ہے۔ ہم تو نبیوں والے کام کے لیے جا رہے ہیں، 7-8 ارب انسانوں کی آخرت کا مسئلہ ہے، ہم کسی چھوٹے کام کے لیے نہیں جا رہے، ہاں نبیوں والے کام کے لیے جا رہے ہیں، بہت ڈرتے ڈرتے، بہت پابندی کے ساتھ۔ گندی مچھلی کو پانی اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے، اس دین کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس لیے ڈرتے ڈرتے چلنا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، پھر اسی طرح وہاں پہنچ کر بستی میں اور صبح سے لے کر رات تک اپنے آپ کو مشغول رکھنا، فارغ نہیں رہنا۔ فارغ رہنے سے، فارغ رہنا گناہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حضرت جی فرمایا کرتے تھے جماعتوں کو کہ لگے رہیو، کام میں لگے رہیو، تھک جاؤ تو سو جائیو، یہ فارغ نہیں رہنا۔ فارغ رہتے ہیں آپس میں گروپ بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ اس کا گناہ ہو گیا۔ مشغول رکھنا، تھکا دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں 2 آدمیوں کی لڑائی ہو گئی، ایک مہاجری ایک انصاری۔ مہاجری نے کہا مہاجرین، انصاری نے کہا انصار آ جاؤ۔ آپ کو پتہ چلا اس سے پہلے کہ لڑائی شروع ہوتی آپ پہنچ گئے اور کہا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ بدبودار آوازیں، مہاجرین آ جاؤ انصار آ جاؤ، یہ بدبودار آوازیں میرے ہوتے ہوئے، چلو ان کو کہا اب یہاں نہیں ٹھہرنا، چلو۔ ایک کنویں پر لڑائی ہوئی تھی، آپ نے کہا چلو، رات کو ہی لڑائی کا چلو، چلانا شروع کر دی، سامان اٹھاؤ اپنا اپنا۔ اس وقت آپ کبھی چلایا نہیں کرتے تھے زندگی میں، اس دن چلایا، کہا چلو۔ فجر کی نماز پڑھائی، پھر کہا چلو، بیٹھنے نہیں دیا، سارا دن چلتے رہے۔ رات کو بھی کہا چلو، مغرب عشاء پڑھو چلو، فجر پڑھو گا پھر چلو، پھر چلو، 36 گھنٹے چلاتے رہے۔ وہ تو تھک کے بیچارے نقاب آرام کر لوں، تو آپ تو گر گئے۔ اس لیے اتنا چلایا تاکہ وہ باتیں ہی نہ ہوں، وہ باتیں ہی نہ ہوں، ختم ہو جائیں باتیں۔ تو
میرے محترم بھائی اور دوستوں، اس لیے دل جڑے ہوئے ہوں، جس جماعت میں جوڑ ہوگا اور دعا کی قوت اور 3 صفات کو بڑھانا ہے، اپنی دعا کی طاقت کو بڑھانا، آپس کے جوڑ کو بڑھانا، ایک دوسرے کا نام اچھے نام کے ساتھ پکارنا، بھائی فلاں بھائی فلاں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے حضور سے ایک دفعہ عمرہ کرنے کی اجازت مانگی، آپ نے اتنا خوبصورت جواب دیا، اللہ کی قسم مجھے عرب کی حکومت مل جاتی تو میں اتنا خوش نہ ہوتا۔ یا اخیا، او میرے پیارے بھائی، مجھے وہاں کی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ نے ایسے کہا کہ میں قربان ہو جاؤں، ایسا جواب دیتے ہیں۔ ایسے ساتھیوں کو لینا، ایسے کرنا، آؤ بھائی فلاں، آؤ بھائی، بھائی کہہ کر پکارنا، اچھے نام سے پکارنا، تھوڑا بہت ہدیہ دینا، بوٹی اس کے آگے کر دی، چھوٹا موٹ، کبھی تسبیح دے دی، کبھی مسواک دے دی، کبھی ٹافی دے دی، کبھی جوڑ پیدا ہوتا ہے اچھے نام سے پکارنے سے۔ غیبت کبھی نہیں کرنی، غیبت سے توڑ پیدا ہوتا ہے۔ آپس کے جوڑ کا مذاکرہ ہم ہر ہفتے میں ایک دفعہ ضرور کیا کریں۔ کن چیزوں سے جوڑ پیدا ہوتا ہے؟ نقد جماعت نکلنے کا مذاکرہ اور دعوت کیسے دینی ہے، یہ سب مذاکرے ہوں گے نا ظہر کے بعد، تو یہ بھی مذاکرہ ہو، آپس کے جوڑ کا مذاکرہ۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، صبح صبح تہجد میں سب اٹھ جائیں۔ کل بھی عرض کیا تھا نا کہ 5 نمازوں کی اذانیں تو مؤذن دیتے ہیں، اور تہجد کی آواز اللہ خود لگاتے ہیں۔ ہے کوئی لینے والا؟ ہے کوئی بخشش چاہنے والا؟ پھر آدھا گھنٹہ کم از کم دعا میں لگانا۔ دعا میں ہمیشہ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے اللہ کی تعریف کیا کرو، اللہ کی تعریفیں کرو۔ اللہ آپ نے مجھے پیدا کیا، آپ نے مجھے آنکھیں، آپ نے ایمان نصیب فرمایا، آپ نے مجھے بیوی دی، آپ نے اولاد دی، آپ نے ہمیں ایمان دیا، آپ نے ہمیں یہ دیا یہ دیا۔ اللہ کے احسانات، ہم نے پھر بھی نافرمانیاں کی، اتنا بڑا کام دیا پھر بھی سوچتے کہ ہمارے اس جرم کو معاف کر دے۔ پھر پوری امت کے لیے ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی، آپ مانگتے تھے ہمیشہ کہ اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما، آنکھوں میں، کانوں میں، ہڈیوں میں، پٹھوں میں، خون میں، گوشت میں، پوست میں، میری ہر چیز میں، میرے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، اے اللہ مجھے نور ہی نور بنا دے، ایمان کا نور میرا کامل کر دے۔ ہم بھی یہ دعا مانگیں۔ ایمان کے نور کے بغیر تو آدمی فیصلے صحیح نہیں ہوں گے۔ اسی طرح دعائیں، تو دعائیں اپنے لیے پھر کرتے کرتے پوری امت کے لیے جب رو رو کر دعائیں مانگیں گے تو ہماری دعا اور رونا حضور کی دعا کے مشابہ ہو گیا۔ جب حضور کی دعا کے مشابہ ہوگا فوراً قبول ہو جائے گی، بیچ میں جو اپنے لیے مانگی ہوگی وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ تو تہجد، آدھا گھنٹہ دعا، ذکر، صبح صبح ذکر کرنے سے نفس اور شیطان کے خلاف قوت آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور قرآن پڑھنا، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے بہت مجاہدے کیے، لیکن صبح صبح قرآن کو دیکھ کر پڑھنے سے جتنا نور دل میں اللہ کا نور آتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں آتا۔ صبح صبح قرآن دیکھ کر پڑھنا۔ صحابہ میں سے جو حافظ نہیں تھے وہ 5-6 پارے روزانہ پڑھتے تھے۔ یہ جو بزرگوں نے کہا کہ غیر حافظ 1 پارہ پڑھو، یہ تو کم از کم ہے، ورنہ صحابہ میں روایتوں میں لکھا ہے کہ صحابہ میں سے جو حافظ نہیں تھے 5-6 پارے روزانہ پڑھ لیتے۔ یہ 4 کام ہم فجر سے پہلے پکے، تہجد، دعا، ذکر، تلاوت، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ بس اس کے بعد پھر فجر کے بعد مضبوط ساتھی کا بیان ہو، جیسے مغرب کا بیان اہم ہے، فجر کا بھی اہم ہے، کیونکہ اپنے ساتھی بھی نیند کی طرف مائل نہ ہو، گشتوں کے لیے تیار ہو جائیں، اور مقامی ساتھی بھی گشتوں کے لیے آمادہ ہو جائیں، تھوڑا ترغیب دو۔ پھر اس کے بعد بیان کے بعد مطالبہ، اس کے بعد کل بھی عرض کیا تھا کہ ضروری نہیں کہ مشورہ ہو۔ صبح کے مشورے کے بارے میں بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اگر مقامی مسجد والے اس وقت مشورہ کرتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ مشورہ کریں گے، ہم اور وہ ایک ہی جماعت ہیں۔ اور اگر وہ اس وقت مشورہ، وہ کہتے ہیں ہمارا مشورہ ظہر میں ہے، شام کو ہے، تو ہم بھی نہ کریں۔ یہ وقت، کیونکہ فجر کے بیان کے بعد یہ سب سے بہترین وقت ہے گشتوں کے لیے۔ صبح صبح کا وقت، لوگ کھیت میں نہیں گئے، ڈیوٹی پر نہیں گئے، ابھی اپنے کام پر نہیں گئے، اس وقت ان کو ملنا آسان ہے۔ اور یہ پکی کہ روزانہ صبح کے وقت آدمی کا دماغ تازہ ہوتا ہے، فیصلے آسان ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں۔ صبح صبح کے وقت میں اللہ نے برکت رکھی، لوگ ڈیوٹی پر چلے گئے، پھر آپ کو سارا دن نہیں ملیں گے،
تو صبح صبح بہترین وقت ہے گشتوں کے لیے. اگر اس وقت آپ کو لوگ نہیں ملتے تو آپ تعلیم کرا لو, لیکن سونا صبح صبح سونا اچھا نہیں ہے. حضور کبھی نہیں سوتے تھے, سارا دن ضائع ہو جائے گا. صبح صبح گشتیں کر لیں. اور صبح کی گشتوں میں صرف اتنا نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کو جا کر کہیں جی جماعت آئی ہے آپ نصرت کرو, نہیں. صبح کی گشتوں کا مقصد یہ ہے پورے 6 نمبر بیان کر کے بستر سمیت وصول کر کے لانا ہے. اس کا کوئی عذر ہے اس کا حل پیش کرنا. صبح کی گشتوں میں پورے 6 نمبر بیان کرنے ہیں, کریں گے انشاءاللہ. صبح کی گشتوں میں لوگوں کو جا کر پوری بات کر کے اس کے عذر کا حل بتا کر بستر سمیت پیسوں سمیت وصول کر کے لانا ہے. ان کے پیسے ہم اپنے پاس نہ رکھیں, پیسوں کو نہ لیا کرو, وہ وصولی وہ خود ہی کریں گے. پیسے گم ہو گئے, آگے پیچھے ہو گئے تو ایک پیسے پر بھی کتنے 100 نمازیں دینی پڑیں گی. پیسوں کے وہ نہیں ہے, بس اس کو تیار کرو نقد. اور گھبرانا کبھی نہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہیں, خان صاحب ہیں, ملک صاحب ہیں, پتہ نہیں کیا کہیں گے, ایم پی ہے, ایم این اے ہے. جس کی طرف ہم بلا رہے ہیں وہ بہت بڑی ذات ہے, یہ اس کے سامنے ایک ذرہ بھی نہیں ہے. جبریل کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. یہ کیا چیز ہے, یہ تو ناپاک قطرے سے بنا ہوا ہے. لوگ 2 نمبر دوائیاں بیچتے ہوئے نہیں شرماتے, ہم رب العالمین کی طرف بلاتے ہوئے کیسے شرمائیں گے؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. غور سے سن لو, اللہ کے علاوہ سب کچھ دھوکہ ہے. اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے, اس کی صفات حقیقی صفات ہیں. ہم اس قدرت والے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, اس بڑے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. وہ اللہ 7 آسمان اور یہ عرش یہ سب اس کے ارادے سے کھڑے ہیں. پوری دنیا, ہم یہاں اجتماع پہ کپڑے کی چھت ڈالتے ہیں, اس کے لیے ہمیں لاکھوں ستون بانس کھڑے کرنے پڑتے ہیں, تاریں لگانی پڑتی ہیں. ہم محتاج ہیں نا. ایک آسمان کی موٹائی 500 سال ہے. اتنے موٹے موٹے یاقوت کے اور کس کس چیز کے آسمان بغیر ستونوں کے کھڑے ہیں. کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. کوئی ہے اللہ کے علاوہ کرنے والا؟ اس نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں روزی دیتے ہیں. ہم دینا بند کر دیں تو آسمان اور زمین سے تمہیں ایک دانہ بھی نہیں ملے گا, ایک دانہ بھی نہیں ملے گا. یہ سب ہم دے رہے ہیں, یہ پانی ہم دے رہے ہیں, یہ سانس, یہ گیس, یہ آکسیجن یہ ہم دے رہے ہیں. تم ہر سیکنڈ میں محتاج ہو اللہ کے. تو اللہ کی بڑائی عظمت, اس اللہ کی طرف بلاتے ہوئے ہم کیوں شرمائیں گے؟ تو اس لیے میرے محترم بھائیو اور دوست, تو دعوت دینا صبح کے وقت پوری دعوت دے کر نقد وصول کر کے لانا ہے. وہ کہتے ہیں جی مجھے شوگر ہے, اب اس کو سمجھانا کہ بھائی شوگر والے تو سارے کام کرتے ہیں, تھوڑا احتیاط کے ساتھ چلو, بس ہم سارے کام کر رہے ہیں. وہ کہ میرے حالات ٹھیک نہیں, تو اس کو حالات کسے کہتے ہیں یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا. یہ کوئی حالات ہیں؟ ساری دنیا کے انسانوں کے سخت حالات کو جمع کرو, آخرت کے ایک آدمی کے سخت حالات والے کے برابر نہیں ہو سکتے. حالات اس کو آخرت ایسے بتاؤ کہ وہ کہ میں نقد تیار ہوں, میرا نام لکھ لو, میں تیار ہوں. وہ ایک عرب نے کہا, اس کو دعوت دی, اس نے کہا میرے 20 عذر ہیں. تو ایک آیت میں اللہ نے 8 چیزیں گنوائی ہیں جن کے بیچ میں ہم رہتے ہیں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. آپ ان کو فرما دیجئے نا, اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں اور تمہارے بھائی اور تمہارے یہ قبیلے قوم والے اور تمہارے مال اور تمہاری تجارتیں یہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے دین کی محنت سے زیادہ پیاری ہیں تو پھر عذاب کا انتظار کرو. وہ تو عرب تھا, اس نے جب آیت سنی اس نے کہا جی میں نقد تیار ہوں. پہلے کہہ رہا تھا میرے 20 عذر ہیں, اس نے کہا اس آیت نے تو میرے سارے عذر ختم کرے, میں نقد تیار ہوں. نہیں, آیت کا کیا جواب دے سکتا ہوں؟ اس لیے اس کے عذر کا حل پیش نرمی سے محبت سے, نرمی سے محبت سے. زور لگانا پڑتا ہے, ایک ایسے آدمی تھوڑی نکلتے ہیں. نہیں, زور لگانا, زور لگاؤ گے تو پھر وہ بعد میں ساری زندگی آپ کو دعائیں دے گا, ساری زندگی دعائیں دے گا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں کا.
زور لگانا ایک ایک کو تیار کرنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد صبح گشتیں ہو گئیں 2-3 گھنٹے. پھر اس کے بعد تعلیم کا حلقہ ہو گیا. یہ ایک تعلیم کا حلقہ، اجتماعی تعلیم اس کو کہتے ہیں. پوری جماعت اکٹھی بیٹھ کر اس میں تعلیم کے دوران لمبی گشتیں نہیں کرنی. لمبی گشتیں تو رات کو کر لی، صبح کر لی. تعلیم کے دوران 10 منٹ سے زیادہ، کیونکہ ہم خود بھی محتاج ہیں اس کے جو پڑھا جا رہا ہے. اور ایک انفرادی گشتیں، انفرادی تعلیم ہوتی ہے. انفرادی تعلیم کیا ہے میرے محترم بھائیوں اور دوستو؟ ہم میں سے ہر ساتھی خود بھی ان کتابوں میں سے تنہائیوں میں پڑھا کرے. یہ فضائل صدقات، فضائل اعمال، جو کچھ فضائل نماز میں لکھا ہوا ہے، میری نماز ویسی بن گئی ہے. جو کچھ فضائل صدقات ان میں ساری کتابوں میں میرا ذکر ویسا بن گیا ہے. میرا کم کھانا، میری ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ویسی ہو گئی ہیں. اس کو خود بھی انفرادی تعلیم. اور ایک انفرادی تعلیم یہ ہے کہ امیر صاحب نے 2-2 کی جوڑی بنائی. 2-2 کی جوڑی. وہ فارغ اوقات میں نیا ساتھی پرانے ساتھی سے سیکھتا رہے. کبھی کبھی ہفتے بعد وہ جوڑی بدل بھی سکتے ہیں. اس پرانے سے کچھ باتیں سیکھیں، کچھ اس سے سیکھیں، کچھ اس سے سیکھیں. سیکھنا یہ مزاج سے. ہاں تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کر بعضوں کو سکھاتے تھے. اور کبھی بیٹھ کے، کبھی کس طرح، کبھی کہ سیکھنا سکھانا وہاں مستقل عمل تھا. بس سیکھنا. اس کے بعد پھر لیکن اس میں یہ خیال رکھنا کہ جو اہم چیز ہے وہ پہلے سیکھیں. ایک آدمی کو دعائے قنوت یاد نہیں اور وہ سفر کی دعا یاد کرنا شروع کر دے تو یہ تو اچھی بات نہیں نا. سفر کی دعا یاد کرنی چاہیے، لیکن دعائے قنوت تو نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو پہلے یاد کرنا تھا. ایک آدمی کو واجبات نہیں یاد اور وہ کہ میں نماز کی 21 سنتیں وہ پوری کروں. ٹھیک ہے، سنتیں یاد کرنی چاہیے، لیکن پہلے تو واجبات کو یاد کرو نا. واجب رہ گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی. پہلے الاہم فالاہم، پہلے اہم پھر اس کے بعد جو اہم ہے اس کو سیکھنے میں بھی اس کا خیال رکھنا. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں اور دوستو، نیا ساتھی ہمارے ساتھ اگر اس کی تشکیل ہو، اس پر اتنی محنت کرو کہ اگلی تشکیل میں وہ ذمہ دار بن سکتا ہو. کریں گے نا. اور پھر دوپہر کو کھانے کے بعد قیلولہ کرنا. اچھا، ساتھیوں کی کبھی غلطی نہ لگے. پکانے کی خدمت تو کبھی لگتی رہتی ہے، کبھی اس کی کبھی اس کی. یہ سنت ہے، یہ خدمت کرنا. بہترین خدمت وہ ہوتی ہے جو آدمی انفرادی اوقات میں کر لے. اجتماعی عملوں کے وقت میں ہی چلو مجبوری ہو تو کر سکتے ہیں، لیکن سادہ کھانا پکائے. کا مرغی کھاؤ گے حضرت جی کہتے تھے تمہاری نماز ہی خراب ہو جائے گی. ایک ساتھی اب پلیٹ میں ساری بوٹیاں تو ٹانگ کی نہیں ہوتی، مرغی پکائی تو اب وہ کہے گا کہ اس نے ٹانگ کی بوٹی کھا لی اور مجھے سینے والی دے دی، اچھی بوٹی مجھے نہیں دی. اب ساری نماز میں اس کے خلاف سے نماز ہی خراب ہو گئی. دال کھا لیتے تو اس سے اچھا تھا، سبزی کھا لیتے تو اس سے اچھا تھا، نماز تو کم از کم خراب نہ ہوتی. سادگی پر آنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سادگی سکھا کر گئے. سادگی، کھانا سادہ، لباس سادہ، شادیاں بچوں کی 3 نقطے مٹا کر وہ بھی سادہ. سادگی کے ساتھ اس طریقے سے کرتے تھے. بہرحال سادگی سکھائی ہے، حیا سکھائی ہے، حیا اور سادگی. اس کے بعد پھر وہاں ظہر کے بعد دوبارہ گشتیں ہو. تعلیم پہلے دن مختصر ہو جائے، تھوڑی سی نصرت کے فضائل سنا کر ان کون بھائی کس وقت ہمیں گشتیں کرائے گا اس کی پوری ترتیب بنانا. جس مسجد میں جائیں کتنے ساتھی یہاں ارادہ کرتے رہتے ہیں، کون اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت کرتے ہیں، ان کو ان کے نام ہم پہلے لکھ لیں، ان پر خاص گشتیں کر کے محنت کریں تاکہ نقد جماعت بن جائے. اوروں پر بھی محنت کریں گے، لیکن جو نیت کرتے رہتے ہیں ان سے بھی پہلے ملاقات کریں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے. اور عصر کے بعد تو پھر گشت ہے. نبیوں کی محنت کے سب سے زیادہ مشابہ عمل ہے. مشورہ پورے اہتمام سے ہو، مشورے کے اندر کسی کی رائے کو ٹوکنا نہیں ہے. چھوٹا بھی بات کرے تو سننا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بڑے آداب والی مجلس ہوتی تھی، کوئی کسی کو نہیں ٹوکتا تھا. بیان، یہ جو مشورہ ہوتا ہے، مشورہ تقسیم اعمال کے لیے صرف نہیں ہوتا. تعلیم کون کرائے، 2.5 گھنٹے کی تعلیم کون کرائے، بیان کون کرے، نہیں، ان کاموں کے لیے آخر میں یہ بھی مشورے میں کرتے ہیں. لیکن اصل مشورہ محنت کا مشورہ ہے. ہم کیسے محنت کریں کہ یہاں کا بچہ حضور کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے. ہم کیسے محنت کریں کہ یہاں سے جماعتیں پوری دنیا میں جائیں اور پوری دنیا سے جماعتیں اس مسجد میں آئیں. محنت کا مشورہ. کیسے ملاقاتیں کریں، محنت، تقاضے سوچنا، تقاضوں کو ترتیب دینا، پھر تقاضوں کے پورا کرنے کی عملی شکلیں بنانا.
کریں گے نا انشاءاللہ. بس پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اسی طرح تعلیم کا حلقہ بھی وہ اس کی تفصیل تو کل عرض کر دی تھی. پھر تعلیم کی اسی طرح گشت بھی ہے. گشت کے اندر بھی جی ترغیب گشت لمبے نہ ہوں جی. ترغیب گشت میں 6 نمبر نہیں سنانے ہوتے, بس دین کی اہمیت, محنت کی اہمیت اور تھوڑا فکر مند کرنا. اتنی بڑی بستی ہے, تھوڑے ساتھی, اتنے بڑے محلے کے تھوڑے سے ساتھی آئے ہیں, گھر میں نماز پڑھی ہوگی. یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی مسلمان نماز نہ پڑھے, لیکن گھر میں پڑھ لی نقصان ہو گیا. وعیدیں آتی, وعیدیں آئی. ایک نابینا صحابی تھے, عبداللہ ابن ام مکتوم, ہاں نابینا صحابی, پکے نابینا. انہوں نے 6 عذر اپنے پیش کیے, آپ نے پھر بھی ان کو گھر میں فرض نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی. وہ آئے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول انی رجل ضریر البصر, نابینا ہوں, لیس لی قائد, مجھے میرا کوئی پوتا بچہ, کوئی مجھے ہاتھ پکڑ کے لانے والا بھی کوئی نہیں. شاسع الدار, میرا گھر بہت دور ہے, مسجد سے دور ہے. نابینا ہوں, گھر مسجد سے دور ہے, لے کر آنے والا بھی کوئی نہیں, اور مجھے جو ہے وہ مدینہ منورہ یہاں درخت اور یہ جھاڑیاں بہت ہوتی ہیں, اور رات کو تو اندھیرا ہوتا تھا. وہ تو خیر ویسے ہی نابینا تھے, اور کئی یہاں کیڑے مکوڑے بھی بہت ہوتے ہیں, کوئی سانپ بچھو, کوئی کیڑے مکوڑے. اتنے عذر بیان کیے. کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ 2-3 وقفوں میں پہلی دفعہ تو 3 عذر بتائے تھے, پھر اگلی دفعہ, پھر اگلی دفعہ. تو آپ ہر دفعہ ان کو یہی فرماتے رہے کہ تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. کہ پھر گھر میں نماز پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں دے سکتا میں. پھر گھر میں نماز پڑھنا. اب بتاؤ 6 عذر بتائے, گھر میں نماز پڑھنے کی, فرض نماز کی اجازت ہم کیسے پڑھیں گے؟ نابینا ہے, گھر دور ہے, اور لانے والا بھی کوئی نہیں, اور کیڑے مکوڑے بھی ہیں, اور جھاڑیاں وہ بھی ہیں, رات کا وقت ہے. کر نہیں, جماعت میں حاضر ہوا کرو. اب بتاؤ. تو اس لیے ان کو کہو کہ بھائی گھر میں نماز پڑھی ہوگی, لیکن ان کو ان کے پاس جانا چاہیے. وہ کہیں گے جانا چاہیے. اب تھوڑا سا ان کو آداب, پہلے ترغیب ہوتی ہے پھر آداب گشت میں ان کو بتانا کہ جماعت میں صرف ایک متکلم بولتا ہے, جیسے جسم میں زبان بولتی ہے. اگر باقی ساتھی بھی بولیں گے نا, اس کو پکڑو, اس کو دعوت دو, تو اللہ کی مدد اس گشت سے اٹھ جاتی ہے. کوئی نہ بولے, بس ذکر, نظریں جھکا کر ذکر. جب متکلم بات کرے وہ بھی سنیں, اور مضبوط دعوت دینا, نقد لے کر آنا. دھیری بات نہیں کرنی کہ ابھی بھی بات ہو رہی ہے, مغرب کے بعد بھی ہوگی, آپ فارغ ہو تو ابھی آ جاؤ, فارغ نہیں ہو تو مغرب کے بعد آ جاؤ. ایسے نہیں, ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں بس. اور پھر جب اگر وہ تیار ہو جائے تو ایک ساتھی خود ہی کہے کہ میں بھی جا رہا ہوں, اکٹھے چلتے ہیں. بدگمانی کی وجہ سے کبھی نہیں, اس کے اکرام کے لیے. نیا ساتھی ہے, اس کے ساتھ جاتے جاتے میں فضائل سناؤں, وہ جاتے جاتے اس کو فضائل سنا رہے. من الف المسجد الفہ اللہ, جو مسجد سے محبت کرتے ہیں اللہ اس سے خود محبت کرتے ہیں. ہر دفعہ مسجد میں جانے پر ایک مہمانی, مسجد کے اب اس کو وہاں استقبال والے سے ملا کر یہ واپس آ جائے. ایک ساتھی استقبال میں وہ ایسے لوگوں کو ملا کرے جیسے پہلے سے جانتا ہے. کوئی نوجوان آ گیا, کوئی بھی آ جاؤ, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. انشاءاللہ نماز پڑھ لی ہوگی, نہیں پڑھی تو پڑھا کے, ورنہ عمل میں. بیٹھ کے بات کرنے والا لمبے قصے نہ سنائے, نوح علیہ السلام کے 950, بلکہ مختصر. پہلے نمبر کی بات کر کے تشکیل کا ذہن بنانا, دوسرے نمبر کی ایسی نمازیں بن جائیں حقیقت والی اللہ کے راستے میں, علم اور ذکر اخلاق. ہر نمبر کے بعد تشکیل کا ذہن بنا. کبھی ان کے اندر اس نے دیکھا بیٹھ کے بات کرنے والوں نے کہ تشکیل کا خوب جذبہ بن گیا ہے, تو کاغذ قلم لے کے تشکیل بھی کر سکتے ہیں. نہیں ہے تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا چلو مغرب سے پہلے بات ہو رہی ہے تو اذان تک بھی کر سکتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی جگہ میں لوگ عصر کے بعد نہیں ملتے تو مغرب کے بعد گشت کرنا پڑتا ہے مقامی ساتھیوں کے کہنے سے. تو مغرب کے بعد اگر بیٹھ کر بات کر رہا ہے تو مغرب کے بعد پھر نماز سے 10 منٹ پہلے چھوڑ دے. نماز سے پہلے لوگ آ کر قریب میں سنتیں پڑھ رہے ہیں نماز, اور یہ اونچی دعوت دے رہا ہے, مناسب نہیں. کیونکہ بھائی اب نماز کا وقت قریب ہے, نماز کے بعد انشاءاللہ بات ہوگی. سب ساتھیوں سے درخواست ہے تشریف رکھیں.
پھر اس کے اعلان والا ایسا اعلان کرے کہ اس میں پوری دعوت آ جائے، مختصر محنت ہے۔ اسی طرح جو ہے بات کرنے والا متکلم بھی ایسی بات، اچھا ذکر کرنے والا اگر مغرب کے بعد ذکر کر رہا ہے جو ساتھی، تو وہ ذکر کے اندر نفل بھی پڑھ سکتا ہے، مغرب کے بعد تو نفل بھی ہو سکتے ہیں، تلاوت کرے، نفل پڑھے، ذکر کرے، دعا مانگے رو رو کر، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، وہ جتنا اللہ کی طرف متوجہ ہوگا پوری گشت پر اثر پڑے گا۔ اثر کے بعد البتہ نفل تو نہیں پڑھ سکتا، اثر کے بعد کوئی آدمی بیٹھ کے ذکر میں لگا ہوا ہے تو وہ تلاوت کرے، ذکر کرے، دعا مانگے، رو رو کر اللہ سے مانگے، یہ جو نفل نہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے میرے محترم بھائیو اور دوستو، عشاء کے بعد جو ہے وہ اگر آپ کراچی شہر میں ہیں، وہاں تو لوگ ملتے ہی رات کو ہیں، یا آپ کی تشکیل کسی اور شہر میں ہے لیکن یونیورسٹی قریب میں ہے، وہاں کے لڑکے تو ملتے ہی رات کو ہیں، تو ہم رات کو گشتیں کریں گے، ضرورت پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی رات بہت جلدی سونے کی، گھر والوں کو پتہ تھا زائد بات نہیں کرتے، فوراً سو جاؤ، لیکن کبھی کبھی مشورہ ہوتا تھا تو آدھی رات تک بھی چل رہا تھا۔ ساتھیوں حضرت ابوبکر، حضرت عمر صاحب مشورہ، کوئی خصوصی مشورہ ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کے دین کے لیے جاگنا ہے تو جان بھی حاضر ہے۔ گشتوں کی ضرورت ہے، یونیورسٹی قریب ہے، کالج قریب ہے، لوگ رات کو ملتے ہیں تو ہم بھی کریں گے۔ لوگ نہیں ملتے، دیہات ہے، دیہات میں تو لوگ نہیں ملتے، ایک آدھ گشت ہوتی ہے، اس کے بعد جلدی سو جاؤ تاکہ صبح جلدی اٹھ جانا۔ ہاں تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، ہر ایک کو مسجد کے ساتھ جوڑنا ہے۔ مسجد معمولی جگہ نہیں ہے، جو مسلمان مسجد سے جڑ گیا وہ اللہ سے جڑ گیا، امت سے جڑ گیا، اور جو مسلمان مسجد سے کٹ گیا وہ اللہ سے بھی کٹ گیا، امت سے بھی کٹ گیا۔ تھائی لینڈ ہمارے قریب ہے، وہاں دو قسم کے علاقے ہیں، ایک جہاں پر مسجدیں ہیں، مسلمان رہتے ہیں، ایک جہاں پر صرف بدھ مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ یہاں سے 70 سال پہلے پاکستان کے 4 شہروں کے لوگ وہاں بہت سارے چلے گئے تھے، جو ان علاقوں میں گئے جہاں مسجدیں تھیں ان کی اولادیں ابھی تک مسلمان ہیں، اور جو دوسرے علاقوں میں گئے تھے ان کی اولادوں میں کوئی بھی مسلمان نہیں بچا، مسجدیں ہی نہیں ہیں۔ مسجد نہیں، مسجد سے جڑ گیا، اللہ سے جڑ گیا، مسجد سے کٹ گیا تو اللہ سے بھی کٹ گیا۔ ہر ایک کو مسجد کے ساتھ جوڑنا ہے، اس امت کو مسجد والی امت کہتے تھے، اور ایک کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے ایک پر محنت کرنا، سے روزے کی جماعت نکلے تو اس کو وہیں سے پورے ہدایات دے کر رخصت کرنا، اور پھر ان کی کوشش کرنا نصرت کرنے کی بھی، جان لگانا، محنت کرنا، کوشش۔ دیکھو ہمارا اور نفس اور شیطان تو ہمارے دشمن ہیں، ہم پوری دنیا چھوڑائے، دوست یار سب چھوڑائے، لیکن 2 دشمن ہمارے ساتھ ہیں۔ کسی آدمی کا دشمن یہاں بیٹھا ہو تو وہ آرام سے بیٹھے گا یہاں، اس کے تو ہوش اڑے ہوئے ہوں گے۔ تو وہ دنیا کا دشمن تو کسی کا مارے گا تو جنت میں چلا جائے گا، نفس اور شیطان تو دوزخ میں لے کر جاتے ہیں۔ یہ جس کا اندر اور باہر کا دشمن آپس میں ملے ہوئے ہوں وہ کتنا خطرے میں ہوتا ہے۔ تو ہماری اور ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک رسا ہوتا ہے نا، رسا نوجوان لڑکے کھینچ، 6 لڑکے ادھر سے پکڑتے ہیں، 6 یہاں سے، وہ زور لگاتے ہیں ادھر، وہ ادھر، نفس اور شیطان ادھر ہمیں کھینچیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ نبیوں پر محنت کی ہے، ہمیں کیسے چھوڑ دیں گے؟ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، آدمی تہجد کے لیے اٹھنے لگتا ہے تو شیطان اس کو کہتا ہے کہ ابھی رات بہت لمبی ہے، تھوڑا اور سو جاؤ، تھوڑا 10 منٹ اور سو جاؤ، 10 منٹ، اس کا مقصد ہے نہ پڑھ سکے، اور تھوڑا اور، اتنی لمبی تہجد تو بزرگ بھی نہیں پڑھتے، خدا کے بندے سوتے رہو ابھی، یوں کہتا ہے۔ یہ نہیں کہتا نہ کرو، اس کو پتہ ہے یہ تو نہیں مانے گا، پھر کر لینا۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے، گناہ کو مزین کرنا اور ٹالتے رہنا، ٹلواتے رہنا، یہ نہیں کرنا، ہمت کر کے کام کر لینا۔ مرد کامل ہے وہ جو منزلیں طے کر گیا، ہر عمل کے وقت ہمت کر کے عمل کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ بلند ہمت انسان تھے، لہو ہمم لا منتہا لکبارها وہمتہ الصغری اجل من الدہر۔ ہمت، بڑے بڑے پہلوان آپ کے پیچھے ہو کے جنگ میں، میدان جنگ میں جان بچاتے تھے۔ طائف میں حنین میں لوگ بھاگ گئے تو آپ اتر کے آگے بڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب، جھوٹا نبی نہیں ہوں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہمت والا، ایسے ہی نمازوں میں بھی، ہر عمل میں آپ
मुसलसल हफ्ते का रोज़ा रखते थे। लोगों को मना किया तुम न रखा करो। उनका जी आप तो रखते हैं। उनका तुम में से कौन मेरी रीस कर सकता है, मुझे तो अल्लाह नहीं। तो इसलिए खूब करेंगे ना, जमातें खूब निकालेंगे इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम वअनातिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ربنا واجعلنا منهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل